مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان شهر نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي الوتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا وسہلا مرحباکم۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ میری پیاری پیاری بہنوں کا کیا حال چال ہے؟ رمضان کیسا گزر رہا ہے؟ روزے کیسے جا رہے ہیں؟ عبادات کیسی جا رہی ہیں؟ سب کو اپنی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جہاں رکھیں ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھیں، آمین۔ کتنا خوبصورت سما ہے نا، کتنی خوبصورت مجلس ہے جس میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، الحمدللہ۔ یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق ہے، الحمدللہ۔ الحمدللہ خالق الوجود من العدم وجاعل النور من الظلم ومخرج الصبر من الألم فملاقي التوبة على الندم فنشكره على المصائب كما نشكره على النعم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا۔ اے اللہ میرے سارے عمل کو صالح بنا دے اور اسے اپنے چہرے کے لیے خالص کر لے، اور اس میں کسی ایک کے لیے بھی کوئی حصہ نہ رکھ، آمین۔ بہت ہی خوبصورت دعا ہمیں سکھائی گئی نیت کا جائزہ لینے کے لیے، کہ ہم کوئی بھی نیکی کا کام کرنے جائیں تو اپنی نیت کو چیک کریں، اگر اس میں سنسیئرٹی ہے، اخلاص ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے، تو پھر وہ عمل قابل قبول ہے، ورنہ وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے بہت ہی خوبصورت دعا سکھائی گئی، پڑھتے رہا کریں۔ ایک بہت ہی خوبصورت حدیث جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احبا، کہ جس سے محبت کرو گے اس کے ساتھ ہی رہو گے اور اس کے ساتھ ہی اٹھائے جاؤ گے۔ تو یہاں پہ بھی ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم کس کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ہماری محبت کا دائرہ کہاں کہاں اور کہاں کہاں تک جا رہا ہے اور کس کے ساتھ ہے، ہمارا محبت کا سینٹر کیا ہے۔ قرآن سے محبت کریں گے تو اسی کے ساتھ رہیں گے، قبر میں بھی اور روز قیامت میں بھی۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ قرآن سفارش بن کر آئے گا قیامت کے دن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حدیث کا مفہوم ہے قرآن سفارش بن کر آئے گا، جھگڑا کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، جو اس کو پڑھتا ہوگا، جو اس کو یاد کرتا ہوگا، جو اس کو حفظ کرتا ہوگا، کہا جائے گا پڑھتا جا اور چڑھتا جا۔ سبحان اللہ، کتنا عظیم اجر ہے، کتنا عظیم اجر۔ سو دیکھیں ہم کس سے محبت کرتے ہیں، قرآن سے محبت کریں گے تو یہ ہمارے لیے سفارش بن کر آئے گا، لڑتا ہوا کھڑا ہوگا ہمارے لیے، ہمارا سب سے خوبصورت ساتھی ہوگا، اور اس سے بڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہم نے ایسی رکھنی ہے، سب سے بڑھ کر کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے وہ اس کا شرف حاصل ہو انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ہم اپنا آج 18واں پارہ سٹارٹ کریں گے، قد افلح، اور اس کے سٹارٹ کرنے سے پہلے، اس کا آغاز کرنے سے پہلے 17 پارہ جو ہم نے کل کیا، ایک دو پوائنٹ تھوڑا سا گو تھرو کر لیں، کہ ایک ریکال کر لیں، ریمائنڈر لے جائیں کہ ہم نے کیا سیکھا۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور اس لیے ہمیں اسی کی تیاری کرنی ہے۔ موت تو آنی ہے، موت تو برحق ہے، یہ دیکھنا ہے کہ ہماری اس کے لیے کیا تیاری ہے، کتنا سامان ہم نے اس کے لیے پیک کر کے رکھا ہے، اور پھر قیامت اور موت قریب ہے، یہ سیکھا ہم نے 17ویں پارے سے۔ اور 18واں پارہ قد افلح، بہت ہی ڈفرینٹ مضامین اس کے اندر، بہت ہی مختلف اور بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی اہم مضامین، جن کو ہم آج دیکھیں گے اور اس پہ غور و فکر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن سے۔ اس سے پہلے ہم تلاوت سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون
والذين هم لفروجهم حافظون إلا جی شروع کرتے ہیں تلاوت. بہت ہی خوبصورت سی تلاوت کے بعد اپنا 18واں پارہ، جس میں ہماری شروعات ہو رہی ہے سورۃ المومنون. سورۃ المومنون مکی صورت ہے، اور سورۃ المومنون سورہ انبیاء سورت کے بعد نازل ہوئی، اور جس کے مضامین ہیں وہ بے انتہا درجے کے خوبصورت مضامین کے حامل ہے یہ سورہ. دیکھتے ہیں کیا مضامین ہیں اور کس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہاں پہ روشنی ڈال رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. قد افلح المؤمنون، کس کی بات کی جا رہی ہے؟ مومنوں کی بات کی جا رہی ہے. مومنوں کو بتایا جا رہا ہے کہ کامیاب ہوئے وہ مومن، یعنی کہ مومن کے لیے کون سی کامیابی ہے. اب وہ خصوصیات جو بتائی جا رہی ہیں وہ کس کامیابی کی بات ہو رہی ہے؟ کہ جنت کی کامیابی، یعنی آخری ٹھکانے کی بات کی جا رہی ہے. اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا. تعمیر کا انداز یہ تھا کہ ایک اینٹ سونے کی تھی، ایک اینٹ چاندی کی تھی، اور گارا کستوری کا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کلام کر یعنی بات کرو، تو اس نے کہا قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیاب ہو گئے مومن. فرشتوں نے کہا اے جنت تیرے لیے خوشخبری ہو، تو بادشاہوں کا ٹھکانہ ہے. یعنی کس کا ٹھکانہ ہے؟ مومنون کا ٹھکانہ ہے، مومنین کا ٹھکانہ ہے، مومن کا ٹھکانہ ہے جنت. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جنت کے بادشاہوں میں سے بنا. اللہم اجعلنا منہم آمین. اب کیا صفات بتائی جا رہی ہیں کہ کون ہے یہ ایمان لانے والے، ان کی آگے صفات کا ذکر ہے. نوٹ کرتے جائیے، بہت ہی خوبصورت صفات کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور یہ صفات وہ ہیں جو مومنین کی صفات ہیں. کیا بتایا جا رہا ہے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو وہ مومن کیا کرتے ہیں؟ اپنی نمازوں میں عاجزی کرنے والے ہیں. کون ہے یہ ایمان والے جو اپنی نماز میں عاجزی یعنی خشوع اختیار کرنے والے ہیں؟ یہ ہے وہ مومن. خشوع کیا ہوتا ہے؟ کس کیا کام ہے؟ کہ انسان کے دل کے اندر عاجزی اور انکساری کا احساس ہو کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں، اور اس وجہ سے اس کے سارے اعضاء پر بھی سکون، یعنی اندر بھی سکون اور باہر بھی سکون. تو خشوع میں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید بہت روتے دھوتے نماز پڑھنا خشوع ہے. رونا ہی خشوع نہیں، وہ بھی ایک پارٹ ہوتا ہے، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ دل کا حاضر ہونا، دل کا متوجہ ہونا، اور اعضاء پر سکون ہونا. اعضاء میں خشوع ہونا چاہیے، یعنی دل کا خشوع ہے. انسان کے اندر اللہ کی طرف متوجہ ہے کہ انسان کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو. ہاتھ پاؤں کا خشوع یہ ہے کہ انسان اپنی حرکتوں کو کم رکھے. جو خشوع سے نماز پڑھتا ہے اس سے اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے، اور ایسا نہیں کرے گا کہ اس کے لیے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے. اگر چاہے تو بخش دے، اگر چاہے تو عذاب دے. خشوع جنت کو واجب کرنے والا عمل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے، جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر خشوع و خضوع کے ساتھ متوجہ ہو کر 2 رکعت نماز ادا کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. نماز کا اجر خشوع کے حساب سے ہی ملتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے، بے شک بندہ نماز پڑھتا ہے اور ہر آدمی کا اجر مختلف ہوتا ہے، اور ہر آدمی کا اجر مختلف ہوتا ہے، اور اس لیے اس کی نماز کا 10واں حصہ، 9واں حصہ، 8واں حصہ، 7واں حصہ، 6واں حصہ، 5واں حصہ، 4تھا تہائی حصہ، آدھا حصہ لکھا جاتا ہے. کیا مطلب ہوا؟ کہ جتنی پرسنٹیج خشوع ہوگا اتنی ہی پرسنٹیج اس کا اجر لکھا جائے گا. ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس امت میں سب سے پہلے خشوع اٹھا لیا جائے گا، حتیٰ کہ ان میں تمہیں ایک بھی خشوع والا آدمی نظر نہ آئے گا. تو کرنا کیا ہے؟ انسان کو نماز کی طرف آنے سے پہلے ہمیں نیت کرنی چاہیے کہ میں اطمینان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں. نماز کے دوران بھی بار بار اپنے آپ کو سکون کی طرف لانا ہے. جلدی نماز نہیں پڑھنی. جلدی کی نماز سکون کے بغیر نماز خشوع والی نہیں ہوتی. اپنے نفس کو بار بار یہ یاد دلانا ہے کہ میں کس کی طرف کھڑی ہوں، کس کی طرف سرگوشی کر رہی ہوں.
یہ دنیاوی چیزیں جو ہمیں بار بار ہمیں ہمارا مائنڈ ہمارے ذہن کو ڈسٹریکٹ کرتی ہیں، ہمیں اس کو رفع دفع کر کے اور اپنے آپ کو یاد دہانی کرانی ہے کہ میں کس کے حضور کھڑی ہوں، وہ بادشاہ جس کے سامنے میں کھڑی ہوں، یہ وقت جو میں اس کو دے رہی ہوں تو میں اس کے سامنے کھڑی ہوں. جب میں یہ سوچوں گی تو پھر میری نماز کے اندر، ہماری نمازوں کے اندر خشوع پیدا ہوگا. تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ نمازوں میں عاجزی کرنے والے ہوتے ہیں مومن. آگے چلتے ہیں. اور وہ کیا کرتے ہیں؟ دوسری صفات، وہ جو بیہودہ باتوں سے منہ پھیرنے والے ہیں. یعنی نماز میں خشوع تبھی آتا ہے جب انسان عام زندگی میں بیہودہ باتوں سے بچتا ہے. نماز سے پہلی جو کیفیت ہوتی ہے وہ نماز میں ضرور ریفلیکٹ کرتی ہے، یاد رکھیں. اگر آپ نماز سے پہلے غصے کی حالت میں ہیں، کسی کو ڈانٹ ڈپٹ کر آئے ہیں، بچے کو مارا ہے، جھوٹ بولا ہے، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ نماز میں خشوع پیدا ہوگا. لہٰذا ہم نے اپنے آپ کو، اپنا عمل کو لغو اور بیہودہ اور فضول چیزوں سے بچا کے رکھنا ہے. لغو کیا ہوتا ہے کہ جو شخص لغو سے بچتا، یعنی کہ لغو کیا ہوتا ہے کہ جس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو جو شخص لغو سے بچتا ہے تو پھر وہ حرام سے بھی اور بڑے گناہ سے بھی بچ جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا کرتے تھے، لا یعنی گفتگو نہیں کرتے تھے، نماز لمبی پڑھا کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے درمیان کوئی لغو نہ ہو، یہ علیین میں اندراج کا باعث ہوتا ہے. آگے چلتے ہیں. مزید صفات، اور وہ جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، یعنی جو مال دیا گیا وہ بھی جو مال ہم نے دیا تو اس کی بھی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اپنے نفس کا بھی تزکیہ کرتے ہیں. یہ صفات بتائی جا رہی ہیں کس کی؟ ساری ہمارے سامنے مومنین کی. آگے چلتے ہیں. مزید صفات کے بارے میں ذکر ہے کہ اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، مگر اپنی بیویوں سے یا جن کے مالک ہوئے ان کے دائیں ہاتھ غریزوں سے بے شک ان پہ کوئی ملامت نہیں. یعنی کہ جو حلال چیز ہے اس کی طرف رغبت کرتے ہیں تو اس میں ان پہ کوئی ملامت نہیں. بس جو اس کے سوا چاہے تو وہی ہے حد سے بڑھنے والے، یعنی کہ ان احکامات سے آگے گزر جائیں گے تو وہی کیا کریں گے؟ حد سے گزرنے والے ہیں. والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، اور وہ کامیاب ہے مومن. مزید صفات، جو اپنی امانتوں کی، اپنے عہد کی رعایت کرنے والے ہیں. کیا مطلب؟ امانت اور عہد و پیمان، بار بار قرآن مجید میں عہد کا ذکر آیا، جس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمیں اپنی کمٹمنٹس کو نبھانا ہے. امانت اور عہد اس کام کا مجموعہ ہے جو انسان اپنے ذمہ لے لیتا ہے. یعنی کوئی بھی ڈیوٹی، کوئی بھی وعدہ، کوئی بھی بات جو ہم کرتے ہیں، چاہے وہ دین کی ہو یا دنیا کی، ہر کسی میں جو ہم کمٹمنٹ کرتے ہیں ویسے ہی جو کہتے ہیں وہی کرنا ہے، چاہے وہ خواہ دین کا ہو، دنیاوی بات ہو یا دین کی بات ہو، یا دنیاوی قول ہو یا فعل ہو، کوئی بھی ہو. ساتھ لوگوں کے مل جل کر رہتے ہیں تو جو وعدہ کیا جاتا ہے وہ ہمیں پورا کرنا ہے. اور شادی بھی ایک کانٹریکٹ ہے نا، تو وہ یہ بھی ایک عہد ہے. شوہر اور بیوی اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں، تو ان تمام چیزوں کو پوری طرح ادا کرنا ہے. یہی ایک اس آیت میں بتایا جا رہا ہے. آگے چلتے ہیں. اور وہ کیا کرتے ہیں مزید مومن؟ اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. یعنی آخر میں کیا بتایا؟ اور کیا کرتے ہیں؟ نمازوں کی حفاظت کا کیا مطلب ہوا؟ کہ ان کو وقت پر ان کی شرائط کے ساتھ ادا کرتے ہیں. اب دیکھیں کہ شروع میں بھی آغاز کس سے ہوا؟ نماز. اور آخر میں کیا کہا گیا کہ شروع میں آغاز کس سے ہوا؟ خشوع کا ذکر ہے، نماز خشوع کے ساتھ. اور آخر میں کیا کہا گیا اختتام پر؟ کہ نماز کی حفاظت کرتے ہیں. یعنی عاجزی کے ساتھ نماز میں داخل ہوتے ہیں، ساری شرائط پوری کرتے ہیں اور پوری شرائط پوری کرتے ہوئے نماز ادا کر کے پھر اس سے فارغ ہوتے ہیں. سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے 5 باتیں ہیں جن کو ایمان کے ساتھ بجا لایا جنت میں داخل ہو گیا. جس نے 5 نمازوں کی، ان کے وضو، رکوع، سجود اور اوقات کے ساتھ حفاظت کی، تو حفاظت میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اور پھر رمضان کے روزے رکھے، بیت اللہ کا حج کیا، زیادہ راہ کی طاقت اگر ہو تو، اور خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ دی، تو ایسا شخص پھر جنت کا وارث ہے. اور آگے پھر کیا بتایا گیا؟ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ ہیں وہ جو جنت میں جمع ہوں گے اور جنت کے وارث ہیں. الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، اور پھر کیا ہوں گے؟ اور وہ جو وارث ہوں گے جنت الفردوس کے، وہ اس پہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم. کرنے کا کام کیا ہے کہ جتنی بھی صفات ہم نے یہاں
دیکھیں وہ واجبی صفات نہیں. جنت الفردوس میں داخل ہونے کی صفات یہ ساری لازمی صفات ہیں. چوائس کی بات نہیں ہے، آپشن کی بات نہیں ہے کہ چاہے تو اپنا لیں چاہے تو نہ کریں. یہ کیا ہے؟ لازمی طور پہ ہونی چاہیے، کیونکہ جنت صرف مستحب کاموں سے نہیں حاصل ہو سکتی کہ ہم اپنی پسند یا چوز اینڈ پک کر کے جو آسان کام کر لیں وہ ہم لے لیں اور ہم کہیں کہ ہم بہت نیک ہیں اور فرائض چھوڑ دیں. تو یاد رکھیں جو کہا جا رہا ہے وہ کیا جائے گا تو پھر جنت واجب ہوگی. آگے چلتے ہیں. وَلَقَدْ پھر آگے بات ہوئی انسان کی پیدائش کی کہ نماز کے بعد اور تمام صفات کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے غور و فکر کی مزید دعوت دی کہ دیکھو میں نے تمہیں کیسے تمہاری پیدائش کیسے کی. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ اور البتہ ہم نے انسان کو چنی ہوئی مٹی سے پیدا کیا. انسان کو کیسے پیدا کیا گیا؟ چنی ہوئی مٹی سے. پھر آگے مزید تخلیق کا ذکر ہے. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين پھر ہم نے اسے مضبوط جگہ میں نطفہ ٹھہرایا. پھر ہم نے نطفے کو جمع ہوا خون بنایا. پھر ہم نے بنایا جمع ہوا خون لوتھڑے کو بوٹی اور پھر ہم نے بوٹی سے ہڈیاں بنائی. پھر ہم نے ہڈیوں کو گوشت بنایا. پھر ہم نے اسے نئی صورت میں اٹھا کر کھڑا کیا. سبحان اللہ. پس فتبارک اللہ احسن الخالقین پس اللہ بابرکت ہے بہترین پیدا کرنے والا ہے. جی جناب، یعنی آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد پھر انسان کی تخلیق کے مراحل ہے جن کا ذکر یہاں پر کیا گیا کہ نطفہ، پھر علقہ اور پھر مضغہ اور پھر ہڈیاں اور پھر ہڈیوں پر گوشت. یہ سب کچھ کہاں بنا؟ ماں کے پیٹ کے اندر، ایک اندھیری کوٹری میں بنا، ایک اندھیرے غار میں بنا جہاں پہ نہ بجلی ہے نہ پانی ہے نہ کچھ اور ہے نہ کوئی فیسلٹیز ہیں. وہاں صرف کس کی پہنچ ہے؟ اس رب کی پہنچ ہے جو کون ہے؟ برکت والا ہے. سبحان اللہ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آگے چلتے ہیں. پھر بتایا ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ پھر بے شک اس کے بعد تم ضرور مرنے والے ہو. پھر بلا شبہ تم روز قیامت اٹھائے جاؤ گے. یعنی موت زندگی کا اختتام نہیں ہے، سفر ابھی جاری ہے. اور تحقیق ہم نے تمہارے اوپر بنائے 7 راستے اور ہم پیدائش سے غافل نہیں ہیں اور ہم نے آسمانوں سے پانی اتارا ایک اندازے کے ساتھ. پھر ہم نے اس کو زمین میں ٹھہرایا اور بے شک ہم اس کو لے جانے پر بھی قادر ہیں. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک نعمت ہے بارش. کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی. پانی کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک نعمت ہے، ایک رحمت ہے اور اس کی قدرت کی علامت ہے. اس نے پانی کا کنٹرول بھی اپنے ہاتھ میں رکھا. یہاں سے ہم نے یہ سیکھا. بس ہم نے پیدا کیے تمہارے لیے، اس سے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات، تمہارے لیے ان میں سے بہت سے میوے ہیں اور اس سے تم کھاتے ہو. اور درخت زیتون جو طور سینا سے نکلتا ہے وہ اگتا ہے تیل اور سالن لیے ہوئے کھانے والوں کے لیے. زیتون کے درخت کی طرف اشارہ کیا گیا جس کا تیل بہت فائدہ مند ہے اور کھانے والوں کو سالن کا کام دیتا ہے. اور بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں مقام عبرت ہے. ہم تمہیں ان سے پلاتے ہیں دودھ جو ان کے پیٹوں میں ہے اور تمہارے لیے ان میں بہت سے فائدے ہیں. ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو اور ان پر کشتی پر سوار بھی کیے جاتے ہو. یعنی ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دیے ہوئے تمام نعمتوں کا بھرپور استعمال کرتے ہیں. الحمدللہ ہر چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے بنائی. سب ہمیں فائدہ دیتی ہیں اللہ کے حکم سے. تو ہمارا کیا کام ہے؟ اب ہمیں یہ سوچنا ہے. آگے موسیٰ آگے پیغمبروں کا ذکر اور ان کی قوم کا ذکر. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ اور البتہ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا. بس اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ تو اس کی قوم کے جن سرداروں نے کفر کیا بولے یہ کچھ بھی نہیں مگر تم جیسا ایک بشر ہے. وہ چاہتا ہے کہ وہ تم پر بڑا بن بیٹھے اور اگر اللہ چاہتا اتارتا فرشتے. ہم نے اپنے پہلے باپ دادا سے بھی یہ کبھی نہیں سنا. وہ کچھ بھی نہیں مگر ایک آدمی ہے جس کو جنون ہو گیا ہے. تم اس کا ایک مدت تک انتظار کرو. دیکھیں پیغمبر کو بھی کیا کہا جا رہا ہے؟ جنونی ہو گیا ہے. اللہ کی طرف بلایا جا رہا ہے تو پیغمبر کو کیا خطاب دیا جا رہا ہے؟ جنون ہو گیا ہے. ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ ہمیں بھی ایسے خطابات مل سکتے ہیں. تو ہمیں
اپنے پیغمبروں کی سنت پر ہی چلنا ہے۔ قال رب انصرنی بما کذبون، اس نے کہا اے میرے رب میری مدد فرما اس پر کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا۔ تو ہم نے وہی بھیجی اس کی طرف کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے حکم سے کشتی بناؤ۔ پھر جب ہمارا حکم آیا اور تنور ابلنے لگے تو اس کشتی میں ہر قسم کے جوڑوں میں سے 2 ایک نر مادہ رکھ لو اور اپنے گھر والوں کو بھی اس میں سوار کر لو، اس کے سوا جس کے غرق ہونے پر حکم ہو چکا ہے، غرق ہونے کا حکم جاری ہو گیا ہے، اس کو چھوڑ دو، اس کی پرواہ نہ کرو، ان میں سے اور مجھ سے ان کے بارے میں بات نہ کرنا جنہوں نے ظلم کیا، بے شک وہ غرق کیے جانے والے ہیں۔ پھر جب تم بیٹھ جاؤ کشتی پر تم اور تیرے ساتھی تو کہنا تمام تعریفیں کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے، وہ جس نے ہمیں نجات دی ظالم قوم سے، اور کہو وَقُلْ رَبِّي أَنزِلْنِي مُنزِلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اے میرے رب مجھے مبارک منزل یعنی جگہ پر اتارنا اور تو بہترین اتارنے والا ہے۔ بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں اور بے شک ہم آزمائش کرنے والے ہیں۔ پھر ہم نے ان کے بعد پیدا کیا دوسرا گروہ، پھر ہم نے ان کے درمیان انہی میں سے رسول بھیجے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر کیا تم ڈرتے نہیں؟ اور اس قوم کے ان سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر کیا اور آخرت کی حاضری کو جھٹلایا، اور ہم نے انہیں دنیا کی زندگی میں عیش دیا تھا، یہ نہیں ہے مگر تمہیں ایک بشر ہے اور اسی میں سے کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو۔ یعنی کیا کہا جا رہا ہے کہ جو نبی ہے وہ تم جیسا ایک بشر ہی ہے، تمہاری طرح کھاتا ہے، تمہاری طرح پیتا ہے، تمہاری طرح اٹھتا ہے، تمہاری طرح بیٹھتا ہے، اور اسی میں سے پیتا ہے جو تم پیتے ہو۔ سوری۔ اور اگر تم نے اپنے جیسے ایک بشر کی اطاعت کی تو بے شک تم اس گھاٹے میں رہو گے۔ اصل میں اس قوم کا نام یہاں پہ نہیں لیا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی جو قومیں آئیں ان کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ کیا اشارہ کیا جا رہا ہے کہ شیطان نے ایک اور بات سجھا دی کہ چونکہ تمہارے جیسا ایک انسان ہے، پیغمبروں کے بارے میں کہا کہ یہ بھی تمہارے جیسا ایک انسان ہے، اس لیے اس کی بات نہ مانو، حالانکہ زندگی میں انسان بہت مقامات پر ہر چیز صرف اپنی مرضی سے نہیں کر رہا ہوتا۔ تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ شیطان نے جو ہے وہ ان کے دماغوں میں یہ بات سجھا دی کہ تمہیں یہ ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ کیا وہ تمہیں وعدہ دیتا ہے کہ تم مر گئے اور تم مٹی اور ہڈیاں ہو گئے اور تم پھر نکالے جاؤ گے؟ بعید ہے جو تمہیں وعدہ کیا جاتا ہے، اور کچھ نہیں مگر ہماری دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہم نہیں ہیں پھر اٹھائے جانے والے۔ یعنی کہ دیکھیں کتنی ہٹ درمی ان کی، وہ مان کر ہی نہیں دیتے تھے آخرت کو کہ ہم تو اٹھائے ہی نہیں جائیں گے، آخرت پر یقین ہی نہیں ہے۔ اتنے دل اتنا سخت ہو گیا اپنے گناہوں کی زد میں آ کر کہ آخرت کے بارے میں یقین ہی نہیں، زندگی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ان کو یقین ہی نہیں، اتنی ہٹ دھرمی۔ وہ کچھ نہیں مگر ایک آدمی، اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے اور ہم نہیں ہیں اس پر ایمان لانے والے۔ صاف انکار کہ ہم نہیں ہیں اس پر ایمان لانے والے، ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ قال رب انصرنی بما کذبون، اس نے عرض کیا میرے رب تو اس پر میری مدد فرما، انہوں نے کہا مدد فرما، انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے۔ اس نے فرمایا وہ بہت جلد ضرور پچھتاتے رہ جائیں گے، بس انہیں چنگھاڑ نے وعدہ حق کے مطابق آ پکڑا، سو ہم نے انہیں خس و خاشاک کی طرح کر دیا، بس مار ہو ظالموں کی قوم کے لیے۔ پھر ہم نے ان کے بعد اور امتیں پیدا کی، کوئی امت اپنی مقررہ میعاد سے نہ سبقت کرتی ہے اور نہ ہی پیچھے رہ جاتی ہے۔ پھر ہم نے پیدر پہ رسول بھیجے، جب بھی کسی امت میں اس کا رسول آیا انہوں نے اس کو جھٹلا دیا تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، پیچھے لائے ان میں سے ایک دوسرے کے، اور ہم نے انہیں افسانے بھول بسری باتیں بنایا، سو اللہ کی مار ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لاتے۔ پھر ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنی نشانی اور کھلے دلائل کے ساتھ فرعون اور اس کی سرداروں کی طرف، تو انہوں نے بھی کیا کیا؟
फस्तकबरू, उन्होंने भी तकब्बुर किया और वो सरकश लोग थे। बस उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा क्या हम अपने जैसे इन 2 आदमी पर ईमान ले आए। देखिए सब सिमिलैरिटी आ रही है। नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने भी यही कहा और जो दूसरे अंबिया कराम की कौम के ऊपर अंबिया कराम आए उनकी कौम ने भी यही कहा कि क्या हम इन बशर पे ईमान लाएं। यहाँ भी यही बात हो रही है, क्या हम इन 2 आदमी पर ईमान लाएं। और उनकी कौम के लोग हमारी खिदमत करने वाले थे, बस उन्होंने दोनों को झुठला दिया, वो दोनों हलाक होने वालों में से हो गए। और तहकीक हमने मूसा अलैहिस्सलाम को दी किताब ताकि वो लोगों को हिदायत दें। और हमने मरियम अलैहिस्सलाम, अब मरियम अलैहिस्सलाम यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम की बात हो रही है, और हमने मरियम अलैहिस्सलाम की बेटे ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी माँ को एक निशानी बनाया और हमने उन्हें ठिकाना दिया एक बुलंद टीला पर जो ठहरने का मुकाम और जारी पानी की शादाब जगह थी। यहाँ पे उनके ऊपर इनामात का जिक्र किया गया। या अय्युहर रसूल कुलू मिन तय्यिबाति वअमलू सालिहा इन्नी बिमा तअमलून अलीम। ए रसूलो, तुम पाक चीज़ों में से खाओ और अमल करो नेक, बेशक तुम करते हो जो उसे जानने वाला हूँ मैं, और मैं सब जानता हूँ। और बेशक ये तुम्हारी उम्मत एक वाहिद उम्मत है, एक उम्मत वाहिदा है, और मैं तुम्हारा रब हूँ, बस मुझसे डरो। उम्मत मोहम्मदी की बात की, तुम्हारी उम्मत एक वाहिद मोहम्मद। तो क्या कहा जा रहा है कि बस मुझसे डरो और किसी से ना डरो। बहुत ही खूबसूरत बात कि मुझसे डरो और किसी से ना डरो। तो फिर उन्होंने आपस में अपना काम टुकड़े टुकड़े काट लिया। फिर हर गुरोह वाले उस पर जो उनके पास है खुश हैं, उन्हें उनकी गफलत में एक मुद्दत मुकर्रर तक छोड़ दें। क्या वो गुमान करते हैं कि हम जो कुछ उनकी मदद कर रहे हैं माल और औलाद के साथ, हम उनके लिए भलाई में जल्दी कर रहे हैं? नहीं, बल्कि वो समझ नहीं रखते। बेशक जो लोग अपने रब के डर से सहमे हुए हैं, उनके लिए क्या बताया जा रहा है? जो लोग अपने रब की आयतों पर ईमान रखते हैं और जो अपने रब के साथ शरीक नहीं करते, जो लोग देते हैं जो कुछ वो देते हैं, उनके दिल डरते हैं कि वो अपने रब की तरफ लौटने वाले हैं। यही वो लोग हैं भलाइयों में जल्दी करते हैं। उलाइका युसारिऊना फिल खैराति व हुम लहा साबिकून। भलाइयों में जल्दी करते हैं और वो उनकी तरफ सबकत ले जाने वाले हैं। भलाइयों में जल्दी करनी है, नेकियों के काम में जल्दी करनी है। जो नेकी के काम मयस्सर आ जाए बस दौड़ लगानी है। कि हमने ये देखना है कि हमने नेकियां कमानी है, मोमिनों की सिफ्त में शामिल होना है, नेकियां कमाने वाला बनना है ना। ये नहीं देखना कि कौन कितना कर रहा है और कौन कितना नहीं कर रहा। हमने क्या करना है? अपनी नेकियों पर गौर फिक्र करना है और अपनी नेकियां ज्यादा करनी है, ज्यादा से ज्यादा समेटनी है। ये नहीं देखना कि दूसरा कितनी नेकियां समेट रहा है। हम ये देखेंगे तो वक्त चला जाएगा। बस ये देखना है जो नेकी का काम आ रहा है हमने उसको पकड़ लिया, हमने उसको कर दिया। ठीक है, इसमें हमारे लिए यही लेसन। आगे बात हुई, और हम किसी को तकलीफ नहीं देते मगर उसकी ताकत के मुताबिक, और हमारे पास अमाल का एक रजिस्टर है। वो रजिस्टर क्या करेगा? वो ठीक ठीक बतलाता है और उन पर जुल्म ना होगा। यानी कि तमाम बातें खोल खोल कर बता दिए जाएंगे। अमाल नामा, रजिस्टर क्या है? अमाल नामा खोल खोल कर बता दिया जाएगा, दिखा दिया जाएगा। बल्कि उनके दिल इस हकीकत से गाफिल हैं और उनके इसके अलावा और भी बुरे अमल हैं जो वो करते रहते हैं। यहाँ तक कि जब हमने उनके खुशहाल लोगों को पकड़ा अजाब में, तो उस वक्त वो फरियाद करने लगे। पीछे जो बात हुई गाफिल की बात हुई कि वो जो गाफिल हैं, तो किस बात से गाफिल हैं? कि हमारा अमाल नामा तैयार हो रहा है और फिर वो एक दिन बोलेगा कि ये इस चीज से गाफिल है कि हमारा अमाल नामा तैयार हो रहा है, और वो एक दिन बोलेगा सुभान अल्लाह, ये किताब बोल पड़ेगी, इंसान के खिलाफ गवाही देगी। कितना डरने का मुकाम है कि इंसान कहेगा कि मैंने ये काम भी किया था,
छोटी सी छोटी चीज भी सामने आ जाएगी, जो दिल में रखा होगा वो भी सामने होगा। ये भी किया था, ये भी किया था, तो कहेगी कि ये तुमने करके जाया कर दिया। कितना डरने का मुकाम है हमारे लिए, सोचने का मुकाम है कि हम अपने अमाल को दुरुस्त करने की हमें कितनी ज्यादा जरूरत है, कि उसी का अजर मिलेगा हमें कि हमारी किताब बोलेगी, किताब सामने ला दी जाएगी। आगे चलते हैं। आज पर याद ना करो, हमारी तरफ से मदद ना किए जाओगे, मतलब टाइम लिमिट खत्म, अब मेरी बारी है, अब हमारी बारी है, तुम्हारा टाइम लिमिट खत्म, मुतल्लिक मदद ना पाओगे। अलबत्ता तुम पर मेरी आयतें पढ़ी जाती थी, तुम तो अपनी एड़ियों के बल उल्टे फिरते जाते थे, तकब्बुर करते हुए, उसके साथ अफसाना गोई और बेहुदा बकवास करते हुए। क्या बताया जा रहा है, बेसिकली अहले अरब जो थे वो जब कुरान सुनते फिर काबा के बाहर बैठकर अपनी मजलिसें और टोलियां जमाते थे, उस पर अकड़ते बिगड़ते और कुरान पर तनकीद करते थे, रातों को बैठकर किस्से कहानियां भी किया करते थे और फिर कुरान को छोड़ देते थे, तो ये काबिल कबूल नहीं है। तो यही बताया जा रहा है कि उनकी तमाम हरकतों को यहाँ पे हाईलाइट किया जा रहा है और हमें भी बताया जा रहा है कि देखो तुम भी ऐसा ना करो। कुरान के साथ हम कोई हंसी मजाक या कोई भी ऐसा रवैया नहीं कर सकते। बस क्या उन्होंने उस कलाम हक पर गौर नहीं किया, या उनके पास वो आया जो नहीं आया था उनके पहले बाप दादा बड़ों के पास, या उन्होंने अपने रसूल को नहीं पहचाना तो उसके लिए उनके मुनकिर है, या वो कहते हैं उसको दीवानगी है, बल्कि वो उनके पास हक बात के साथ आया है और उनमें से अक्सर हक बात से नफरत करने वाले हैं। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि क्या वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते नहीं हैं? क्या वो आपके हिस्ब नसब और आपकी सदाकत और आपकी अमानत दयानत और आपके अहदों को पूरा करने को नहीं जानते? यानी कि वो जानते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और पहचानते थे, लेकिन फिर भी हक बात का साथ देने से इनकार करते थे। और अगर हक, और अगर अल्लाह ताला उनकी ख्वाहिशात की पैरवी करता तो अलबत्ता ज़मीन आसमान में जो कुछ उनके दरमियान है वो दरहम बरहम हो जाता, बल्कि हम उनके पास उनकी नसीहत लाए हैं, फिर वो अपनी नसीहत की बात रूगर्दानी करने वाले हैं। हकीकत यह है कि कुरान जो है वो इंसान की सारी नफ्सियात को और हालात और आदात को, उसकी अच्छाइयों खूबियों को खराबियों को सब वाज़ेह करके बयान करता है। कुरान क्या है, एक आईने की तरह है जिसमें हम अपना आप देख सकते हैं और देखते रहना चाहिए कि कुरान सुनते हुए, पढ़ते हुए, कि इसमें कोई ऐसी चीज ऐसी तो नहीं जो मेरे अंदर हो। अगर गलत आदत है तो कुरान पढ़ते हुए हमने उसको तब्दील करनी है। क्यों? क्योंकि ये आईना दिखा रहा है हमें। क्या तुम उनसे अजर मांगते हो तो तुम्हारे रब का अजर बेहतर है और वो हिंदा है, यानी कि बेहतर रिस्क देने वाला है, बेहतरीन रोजी देने वाला है। और बेशक तुम उन्हें बुलाते हो रास की तरफ, और जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं लाते बेशक वो राह हक से हटे हुए हैं। और अगर हम उन पर रहम करें और जो उन पर तकलीफ है वो दूर करें तो वो अपनी सरकशी पर उड़े रहें, भटकते फिरें, और अलबत्ता हमने उन्हें अजाब में पकड़ा, फिर उन्होंने आजिज़ी की और ना वो गिड़गिड़ाए, यहाँ तक कि जब हमने उन पर सख्त अजाब के दरवाजे खोल दिए तो उस वक्त वो उसमें मायूस हो गए। और वही है जिसने तुम्हारे लिए कान आंखें और दिल बनाए। तुम बहुत ही कम शुक्र अदा करते हो। सब कुछ तो हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दिया, हर चीज तो हमारे लिए, आंखें, दिल, कान। देखिए पहले कान की बात हो रही, यानी कि सुनने की, समात की बात हो रही है। तो हम हर चीज, ये देखेंगे कुरान सबसे पहले सुना जाएगा, तभी वो हमारे दिलों में जाएगा, तभी वो हमारे दिल को बदलेगा। लेकिन क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि जो कुछ मैंने तुम्हें दिया है तुम बहुत ही कम शुक्र अदा करते हो। और वही है जिसने तुम्हें जमीन में फैलाया और उसी की तरफ तुम जमा करके जाओगे। और वही है जो जिंदा करता है और मारता है, उसी के लिए है रात और दिन का आना जाना। बस क्या तुम समझते नहीं? बल्कि उन्होंने वही कहा जैसे उनसे पहले काफिर कहते थे। वो बोले, क्या जब हम मर गए और हम मिट्टी में हड्डियां हो गए क्या फिर हम दोबारा उठाए जाएंगे? अलबत्ता हमसे वादा किया गया और उससे कबल हमारे बाप दादा से ही वादा किया गया। तो सिर्फ
تو یہ تو صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ کس کے لیے ہیں زمین اور جو کچھ اس میں ہے، اگر تم جانتے ہو. وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ کے لیے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں بس کیا تم غور نہیں کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کون سا ہے 7 آسمانوں کا رب اور عرش عظیم کا رب. وہ ضرور کہیں گے یہ سب اللہ کا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں بس کیا تم ڈرتے نہیں ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کس کے ہاتھ میں ہے ہر چیز کا اختیار اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے خلاف کوئی پناہ نہیں دیا جاتا اگر تم جانتے. وہ ضرور کہیں گے ہر اختیار اللہ کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں پھر تم کہاں سے جادو میں پھنس گئے ہو، بلکہ پھنس گئے ہو بلکہ ہم ان کے پاس لائے ہیں سچی بات اور بے شک وہ جھوٹ بولتے ہیں. بے شک وہ جھوٹ بولتے ہیں. آیت نمبر 87 میں جو ہمیں بات بتائی گئی وہ کیا بتایا جا رہا ہے بیسکلی یہاں پہ کہ یعنی جس شخص کو یہ پتا ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنا بڑا ہے کتنا عظیم ہے. یہ بات ہوئی نا یہاں پہ کہ کتنا بڑا کتنا عظیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کہ اتنا عظیم خلاق ہے کہ اس نے ایک نہیں 7 آسمان بنائے اور عرش عظیم بنایا. تو پھر تمہیں اس سے ڈر نہیں لگتا؟ تم ڈرتے نہیں ہو؟ اور وہ تمہیں پکڑ بھی سکتا ہے تمہاری غلطیوں پہ. تو گویا اللہ کی معرفت اللہ کی خشیت میں اضافہ کرتی ہے، اور معرفت وہی معرفت ہے جس سے خوف پیدا ہو، خشیت آئے، اور ایسے ہی لوگ اصل میں علم والے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. تو ہمیں ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ 7 آسمان کا مالک بنانے والا اللہ ہے. تو اگر اس نے ہمیں بنایا ہے ان 7 آسمان جو اتنی بڑی چیز تو ہمیں بنایا ہے، تو کیا ہم سے پوچھ گچھ نہیں کرے گا؟ ضرور کرے گا. ما اتخذ اللہ من ولد وما كان معه من الہ. اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا اور نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی اور معبود. اس صورت میں ہر معبود جو اس نے پیدا کیا ہوتا اور ان میں سے ہر ایک دوسرے پر چڑھائی کرتا. پاک ہے اللہ اور ان سب باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں. یہاں پہ جو دوسرے لفظوں میں کائنات کا انتظام جو اتنے سکون سے ساتھ چل رہا ہے، یہ بذات خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا کنٹرول ایک ہستی کے پاس ہے. کوئی بھی مشین، کوئی بھی چیز، چاہے وہ گھر ہی کیوں نہ ہو، ہمارا کچن ہی کیوں نہ ہو، اگر ہم کسی دوسرے لوگوں کو اجازت دے بھی اپنے گھر میں یا کچن میں، تو جہاں سے چیز اٹھائیں گے جہاں چاہے رکھ دیں تو کیا ہوگا؟ اگلے دن فساد پیدا ہوگا، جیسے ساس بہو میں ہوتا ہے نا. بہنیں بھی اگر 2 کچن میں کام کر رہی ہوتی ہیں تو وہ یہی بات پہ لڑتی ہیں کہ میں نے یہ سامان یہاں رکھا، میں نے یہ سامان رکھا. جو گھر کی مالکہ ہوتی ہے اگر اس کے اگینسٹ کوئی کام ہوگا، خلاف کا کام ہوگا، تو وہ تو فساد ہو جائے گا نا، اگلے دن لڑائی جھگڑا ہوتا ہے. تو یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر 2 مالک ہوتے تو لڑائی جھگڑا فساد ہوتا. تو پاور کبھی کوئی کچھ کہتا کوئی کچھ کہتا. تو اس لیے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنا پاک ہے کہ اس نے ہی سب کچھ اپنے ہاتھ میں رکھا، اور وہ جو کچھ بتاتا ہے، جو کچھ بیان کرتا ہے، وہی پاک ہے. عالم الغیب والشہادۃ فتعالی عما یشرکون. اور وہ جاننے والا پوشیدہ اور آشکار، پس برتر ہے وہ ہر اس سے جس چیز کو وہ شریک سمجھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں اے میرے رب جو ان سے وعدہ کیا جاتا ہے اگر تو مجھے دکھا دے، اے میرے رب بس تو مجھے ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا. اور بے شک ہم اس پر قادر ہیں کہ ہم ان سے جو وعدہ کر رہے ہیں تمہیں دکھا دیں. یعنی کفار مکہ جو تھے مسلسل انکار کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی لاحق ہو گئی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح پچھلی قوموں پر عذاب آیا تھا تو اس قوم کو بھی عذاب نہ لے ڈوبے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیسکلی یہاں پہ کیا کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اگر آپ نے ان کے لیے عذاب کا فیصلہ کر لیا ہے تو مجھے اس میں شامل نہ کیجیے گا. بے شک ہم اس پر قادر ہیں جو ان سے وعدہ کر رہے ہیں ہم تمہیں دکھا دیں گے. سب سے اچھی بھلائی سے برائی کو دفاع کرو. ہم خوب جانتے ہیں جو بیان کرتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں اے میرے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں شیطانوں کے وسوسے سے. اے میرے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں شیطانوں کے وسوسے سے. وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ. اور میرے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں.
किस को कहा जा रहा है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि इसमें सबक हमारे लिए भी है। कितनी खूबसूरत दुआ है ना, कि इस बात यानी मुझे यानी इस बात से मुझे बचाना कि मुझे बहकाए, कि शैतान मेरे पास भी आए। कुर्तुबी कहते हैं गदब के वो हमले, गुस्से के वो हमले जिन पर इंसान गुस्सा के वक्त अपने ऊपर काबू नहीं रख सकता, ये हमाजात हैं। क्योंकि शैतान जो है वो इंसान को देखता रहता है कि ये कब कमजोर पड़ता है। इंसान के ऊपर जब उसकी ख्वाहिशात गालिब आ जाती हैं, किसी चीज की मोहब्बत गालिब आ जाती है, तो वो कमजोर पड़ जाता है। जैसे बच्चों के मामले में, बीवी के मामले में बहुत से उसूलों पर कॉम्प्रोमाइज कर जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस का मफहूम है, जब आदमी को गुस्सा आ जाए तो वो कहे आऊज़ु बिल्लाह, इससे उसका गुस्सा खत्म हो जाएगा, अल्लाह की पनाह ले। गुस्से की हालत में एक गलत बात इंसान की आखिरत बर्बाद कर देती है। कितने लोग हैं जो गुस्से में आकर कह देते हैं ना, तुम जहन्नमी हो, नाउज़ु बिल्लाह, तुम्हारी औलाद जहन्नमी है, फला जहन्नमी है, फला जहन्नमी है। ये नहीं कह सकते, और ये गुस्से के वक्त ही इंसान के मुंह से अल्फाज निकलते हैं। सो हमें बहुत इस चीज़ का एहतियात रखना है कि गुस्से की हालत में हम ऐसे अल्फाज ना निकालें जो हमें हमारे तमाम अमाल को ज़ाया कर दें। हदीस का मफहूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में अबुल कासिम की जान है। कसम खा के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई, उसने सिर्फ एक कलमा ऐसा बोला मुंह से गुस्से की हालत में, एक बात ऐसी निकाली जिसने उसकी दुनिया और उसकी आखिरत को तबाह कर दिया। तो गुस्से में हम बड़ी सख्त सख्त बातें कर जाते हैं, और ऐसा ना हो कि हमारे अमाल इससे बर्बाद हो जाए। एक हदीस का और मफहूम है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अ, ऐसी ही बात आती है कि बंदा अच्छे काम करता रहता है और एक बात मुंह से निकालता है और वो उसके सारे अमाल को ज़ाया कर देती है। आगे चलते हैं। वो गफलत में रहते हैं यहाँ तक कि जब उनमें से किसी को मौत आए तो वो कहता है, ऐ मेरे रब, मुझे फिर दुनिया में वापस भेज दे। शायद इसमें से कोई अच्छा काम करूं, और जो छोड़ आया हूं हरगिज नहीं। तो ये एक बात है जो वो कह रहे हैं। उनमें से उनके आगे एक बरज़ख आड़ है, जिस दिन क़यामत तक वो उठाए जाएंगे। फिर जब सूर फूंका जाएगा तो ना रिश्ते रहेंगे उस दिन उनके दरमियान, और ना कोई एक दूसरे को पूछेगा। ये नफ़क़ा उला में घबराहट का आलम है। पहला सूर जब फूंका जाएगा तो तो सारी इंसानियत निसाब हिसाब सब कट जाएंगे। सारे रिश्तेदार एक दूसरे के लिए अजनबी हो जाएंगे। सूर फूकने वाला फरिश्ता जो है वो जब से पैदा हुआ है, उसने अपने मुंह से सूर लगा कर रखा है, पेशानी झुका कर रखी है, कान मुतवज्जा करके रखे हैं तक कि उसको कब हुक्म होता है कि वो उसमें सूर फूके। जब सहाबा ने ये सुना तो वो बहुत घबरा गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कहो, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाहि व तवक्कलना। हमें भी फिर ऐसे ही अमल करने की जरूरत है। बस जिसके अमाल का पल्ला भारी हुआ वही लोग फलाह निजात पाने वाले होंगे, और जिसके अमाल का पल्ला हल्का हो गया तो वही लोग जिन्होंने अपनी जानों को खसारे में डाला, वो जहन्नम के लिए हमेशा हमेशा रहेंगे। याद रखें कि अमाल नामा ज़्यादा होंगे, नेकियां ज़्यादा होंगी तो कामयाबी भी होगी। कुर्तुबी की एक रिवायत में आता है कि सवाबा जो जूं का अंडा होता है, सवाबा जो जूं का अंडा होता है, उतनी भी नेकी अगर किसी की ज्यादा हो गई तो वो कामयाब हो जाएगा। और फिर खसारे में अपने आप को खसारे पे रखा, यानी कि इससे क्या मुराद है कि नेकियों की तरफ तवज्जो ही नहीं गई। फिर फरमाया जा रहा है कि आग उनके चेहरे झुलस देगी और वो उनमें तेवरी चढ़ाएगी। अल्लाहुम्मा अजरना मिनन नार। ऐसी आयतें आती है तो हमें जहन्नुम से पनाह मांगनी चाहिए। क्या मेरी आयतें तुम पर ना पढ़ी जाती, ना सुनाई जाती थी, बस तुम उन्हें झुटलाते थे। वो कहेंगे, हमारे रब, हम पर अपनी बदबख्ती गालिब आ गई और हम रास्ते से भटके हुए लोग थे। ऐ हमारे रब, हमें इससे निकाल ले। फिर अगर हम हमने दोबारा वही किया तो बेशक हम जालिम होंगे। बदबख्ती क्या है? यानी हमारी लज्जतें और हमारी ख्वाहिशात हम पर गालिब आ गई ना, ये होगी बदबख्ती। वो फरमाएगा, फिटकारे हुए इसमें पड़े रहो और मुझसे कलाम ना करो। बेशक हमारे बंदों का एक ग्रोह था। वो कहते थे, ऐ हमारे रब, हम ईमान लाए, सो हमें बख्श दे और हम पर रहम फरमा, तो वही बेहतरीन रहम फरमाने वाला है। बस तुम
بس تم انہیں ٹھٹھا بنا لیا، بس تم نے انہیں ٹھٹھا بنا لیا، یہاں تک کہ انہوں نے تمہیں میری یاد سے بلا دیا اور تم ان سے ہنسی کیا کرتے تھے. یعنی کہ شاعر اللہ کا مذاق اڑاتے تھے نا، ہنسی مذاق کیا کرتے تھے. جو شاعر اللہ کا مذاق اڑانا یہ بہت بڑا جرم ہے، حرام ہے. اسی طرح اسی کے بدلے انہوں نے صبر کیا، بے شک میں نے آج انہیں جزا دی، بے شک وہی مراد کو پہنچنے والے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم دنیا میں سالوں کے حساب سے کتنی مدت رہے؟ وہ کہیں گے ہم ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ رہے. بس شمار کرنے والوں سے پوچھ لیں. فرمائے گا تم صرف تھوڑا عرصہ رہے، کاش تم یہ حقیقت دنیا میں جانتے ہوتے. اگر دیکھا جائے تو آخرت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے، اور جب فیصلے کے بعد زندگی شروع ہوگی تو وہ کبھی ختم نہیں ہوگی. اس کے مقابلے میں یہ زندگی کیا ہے؟ ایک نقطہ بھی نہیں. کیا تم خیال رکھتے ہو کہ اس نے تمہیں بیکار پیدا کیا اور یہ کہ تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ بس بلند تر ہے اللہ حقیقی بادشاہ، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، عزت والا، عرش کا مالک، اور جو کوئی پکارے اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود، اس کے پاس اس کے لیے کوئی سند نہیں. سو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، بے شک کامیابی نہیں پائیں گے کون؟ کافر، الکافرون. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورہ کے شروع میں مومنین کی فلاح کا ذکر کیا اور آخر میں کافروں کی فلاح نہ ہونے کا ذکر کیا. سورہ کا آغاز جو تھا مومنوں کی کامیابی سے، اور ختم کس پر ہو رہا ہے کہ کافروں کی ہار پر، وہ کامیاب نہیں. وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں میرا رب بخش دے اور رحم فرما، اور تو بہترین کرم فرمانے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے. آمین. سورہ نور، سورہ احزاب، اور سورہ نساء، یہ تین جو سورہ ہیں، یہ اس میں عورتوں کے متعلق جو ہے وہ بیانات ہیں. مدی صورت ہے، سورۃ الحشر کے بعد نازل ہوئی. خواتین کے ساتھ دیگر ذاتی اور اجتماعی زندگی سے متعلق احکامات ہیں. سورہ کے اندر وہ ادب و آداب جن پر ایک خاندان اور معاشرے کا انحصار ہوتا ہے، ان تمام پہلوات کو سامنے رکھا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو نہایت رحم کرنے والا اور نہایت مہربان ہے. یہ ایک صورت ہے جو ہم نے نازل کی اور اس کے احکام کو لازم کیا، اور ہم نے اس میں واضح آیتیں نازل کی تاکہ تم یاد رکھو. یعنی کہ جو احکامات نازل کیے ہیں وہ کیا احکامات ہیں؟ وہ احکامات پر عمل کرنا کیا ہے؟ لازم ہے. کیا احکامات ہیں؟ بدکار عورت اور بدکار مرد، تم دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو اور ان پر نہ کھاؤ ترس اللہ کا حکم چلانے میں، اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو. اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت موجود ہو مسلمانوں کی ایک جماعت. ہمارا دین نسب کی بھی حفاظت کرتا ہے اور حیا کا ہمیں حکم دیتا ہے، اس لیے اس نے زنا کو حرام قرار دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے، زانی جس وقت زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا. یہ کرنا گناہ کبیرہ ہے جس کی وجہ سے انسان کا ایمان رخصت ہو جاتا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ زنا کرتے ہوئے زانی سے ایمان کا نور اٹھا لیا جاتا ہے. زنا کا انجام بھی بہت برا ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین پر، حدیث کا مفہوم ہے کہ زمین پر ایک حد جاری کرنا زمین والوں کے لیے 40 دنوں کی بارش سے بہتر ہے. بدکار مرد بدکار عورت یا مشرکہ کے سوا نکاح نہیں کرتا، اور بدکار عورت بھی بدکار یا شرک کرنے والے مرد کے سوا کسی سے نکاح نہیں کرتی. اور یہ ایسا نکاح مومنوں پر حرام کیا گیا ہے. یعنی کہ جب پتہ چل جائے کہ لڑکی یا لڑکا زنا کے کام میں ملوث ہیں یا اس ایسی عادات کا شکار ہیں تو اس سے باز ہی نہیں آتا، یا دونوں اس سے باز نہیں آتے یا آتی، تو پھر اپنے ان سے کیا ہے بچنے کا یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ ان سے بچا جائے، ان کے ساتھ رشتے جیسے معاملات نہ جوڑے جائیں. اور جو لوگ تہمت لگائیں پاک دامن عورتوں پر، پھر وہ اس پر 4 گواہ نہ لائیں تو تم انہیں 80 کوڑے مارو، اور تم قبول نہ کرو کبھی ان کی گواہی، یہی نافرمان لوگ ہیں.
یعنی کہ یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ یعنی کسی کے اوپر زنا کا الزام لگانا بھی بہت بڑا جرم ہے، جھوٹی گواہی دینا اور پھر خاص طور پر پاک دامن ایمان والی بھولی والی عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا، یہ بھی گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے جس شخص نے کسی مومن کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی جو اس میں نہیں تھی اور اس بات سے اس کو بدنام کیا، تو اللہ اسے جہنمیوں کی پیپ میں ڈالے گا، وہ اس بات کا مستحق رہے گا یہاں تک کہ وہ اپنی بات سے باز آ جائے۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک سب سے بڑا سودا یہ ہے کہ انسان ناحق کسی مسلمان کی عزت سے کھیلے، اور تہمت لگانے والوں کو قیامت کے دن بھی کوڑے پڑیں گے۔ لہٰذا انسان کو کسی کے بارے میں بھی کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، اور نہ ہی ایسی ہاں میں ہاں ملانے چاہیے، اور نہ ہی اس سے مزے لینا چاہیے ایسی باتوں کو، اور نہ ہی آگے پھیلانا چاہیے کسی بھی لڑکی، خاص کر لڑکی کے معاملات میں، کہ لڑکی کی عزت ہوتی ہے اور اس کا سب سے قیمتی سرمایہ ہوتی ہے۔ چونکہ عورت کا معاملہ زیادہ نازک ہوتا ہے، اس لیے زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے، اس لیے عورت کو یہاں پہ عورت کا ذکر زیادہ کیا گیا ہے، ورنہ مرد کے اوپر بھی الزام نہیں لگا سکتے نا، اس لیے یہاں پہ عورت، کیونکہ عورت ایک کمزور طبقہ ہے تو اس لیے زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا۔ آگے چلتے ہیں، مگر جن لوگوں نے اس کے بعد توبہ کر لی، سبحان اللہ، کیا کہا جا رہا ہے، الا الذین تابوا من بعد ذلک وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، مگر جن لوگوں نے اس کے بعد توبہ کر لی اور انہوں نے اصلاح کی تو بے شک اللہ بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ سبحان اللہ، خوشخبری ہے کہ بڑے بڑے گناہ کے بعد بھی معافی مل جاتی ہے۔ کوئی ماضی میں گناہ، غلطی کوتاہی ہو گئی تو سچے دل سے توبہ کیا جائے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں اور خود ان کے سوا ان کے گواہ نہ ہوں، تو ان میں سے ہر ایک کی گواہی یہ ہے کہ اللہ کی قسم کے ساتھ چار بار گواہی دے کہ وہ سچ بولنے والوں میں سے ہے، سچا ہے، اور 5ویں بار یہ کہے کہ اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹ بولنے والوں میں سے جھوٹا ہے، اور اس عورت سے ٹل جائے گی سزا اگر وہ 4 بار اللہ کی قسم کے ساتھ گواہی دے وہ مرد البتہ جھوٹوں میں سے ہے، جھوٹا ہے، اور 5ویں بار یہ کہ اس عورت پر مجھ پر اللہ کا غضب ہوا، اور اگر وہ سچوں میں سے ہے، سچا ہے، اور اگر تم پر نہ ہوتا اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تو یہ مشکل حل نہ ہوتی، اور یہ کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا، حکمت والا ہے۔ معافی کا یہاں پہ بیسیکلی قاعدہ بتا دیا گیا، قاعدہ مقرر کر دیا گیا۔ اب جو اگلی آیات آ رہی ہے اس میں ہمیں واقع اف کے بارے میں بتایا گیا ہے، واقع اف کے بارے میں مختلف آیات آئیں گی، اگلی آیات شروع ہو رہی ہیں۔ بے شک اور جو واقع اف تھا، تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا چلو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ پر تشریف لے گئے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کے ساتھ تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنی بہن کا ہار مستعار لے کر اس سے زیب و زینت کرنے کے لیے پہنا ہوا تھا۔ ایک لشکر مطلب ایک جگہ سارے لشکر نے پڑاؤ ڈالا، اور عائشہ رضی اللہ عنہا جو تھی وہ رفع حاجت کے لیے اپنے عہدے یعنی کہ جاوا سے باہر نکل کر کہیں ذرا دور گئی، تو واپسی پر انہوں نے دیکھا کہ ان کا ہار گم گیا ہے، تو اس کو وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب واپس پہنچی تو اتنے میں لشکر جا چکا تھا۔ اب وہ جس جگہ تھی وہیں بیٹھی رہی، تو حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ جو تھے وہ ان کی ڈیوٹی تھی کہ قافلے کے پیچھے چھوٹی ہوئی چیزیں جو بد چھوٹی ہوئی چیزیں تھی تو ان کو لے لیتے تھے اور مدینہ پہنچے، یہ ان کو یہ ڈیوٹی دی گئی تھی۔ تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیٹھی ہے، کیونکہ پردے کا حکام نازل ہونے سے پہلے وہ ان کو دیکھ چکے تھے، تو انہوں نے کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اپنا اونٹ پاس کھڑا کیا، ان کو سوار کیا، اس کے بعد راستہ بھر ان سے کوئی بات نہ کی، لیکن جب یہ مدینہ میں ان کو لے کر داخل ہو رہے تھے تو منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر زنا کا الزام لگا دیا کہ یہ جان بوجھ کر پیچھے رہ گئی اور اس شخص کے ساتھ نعوذ باللہ غلط تعلقات ہیں، اور یہ زنا کر کے واپس لوٹی ہیں، صحیح سلامت نہیں آئی۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، بہت بڑی بات تھی۔ بہرحال یہ بات جو ہے وہ اس نے اپنے سرکل میں کہی، اور وہاں سے آگے بات جو تھی وہ پھیلتی گئی اور ہر شخص پریشان تھا۔ 1 مہینے تک وہی نازل نہیں ہوئی، اور مدینہ میں جو فضا تھی وہ بہت ہی زیادہ پریشان کن اور ٹینس تھی۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی صفائی میں برات میں یہ آیت جو تھی وہ یہ آیت نازل فرمائی۔
بے شک جو لوگ بڑا بہتان لائے تم میں سے وہی ایک جماعت ہے، تم اسے اپنے لیے برا گمان نہ کرو بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان میں سے ہر آدمی کے لیے جتنا اس نے کیا اتنا گناہ ہے، اور جس نے اس کا بڑا طوفان اٹھایا اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ جب تم نے وہ بہتان سنا تو کیوں نہ گمان کیا؟ مومن مرد اور مومن عورتوں نے اپنوں کے بارہ میں گمان نیک، اور انہوں نے کیوں نہ کہا یہ صریح بہتان ہے، یہ صریح بہتان ہے۔ اور وہ کیوں نہ لائے اس پر 4 گواہ، پس جب وہ گواہ نہ لائے تو اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں، اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ اور اگر تم دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جس شغل میں تم پڑے تھے اس میں تم ضرور پڑے رہتے اور بڑا عذاب آتا۔ جب تم ایک دن ایک دوسرے سے سن کر اس سے اپنی زبان پر لاتے ہو اور تم اپنے منہ سے کہتے ہو جس کا تمہیں کوئی علم نہ تھا، اور تم اسے ہلکی بات کا گمان کرتے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے۔ جب تم نے وہ سنا کیوں نہ کہا کہ ہمارے لیے یہ زیبا نہیں ہے ہم ایسی بات کہیں، اللہ تو پاک ہے، یہ بڑا بہتان ہے۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ تم ایسا کام پھر کبھی کرو اگر تم ایمان والے ہو، اور اللہ تمہارے لیے احکام صاف صاف بیان کرتا ہے، اور اللہ بڑا جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے یہاں پہ کہ ہمیں بات بتائی گئی کہ بغیر علم کے بغیر ہمیں دلیل کے بغیر ہم نے کوئی بات نہیں کرنی۔ ابن سیرین کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم جو گناہ مجھ سے ہو گئے ان پر نہیں روتا، بلکہ میں گناہوں پر روتا ہوں جنہیں میں نے حقیر جانا، جبکہ وہ اللہ کے ہاں انتہائی سنگین تھے۔ یعنی کہ ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے کہ جب ہمارے پاس کسی بات کا علم نہیں ہے تو ہم ایسی باتوں کو آگے نہ پہنچائیں۔ بے شک جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں بے حیائی پھیلے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یاد کیا رکھنا ہے یہاں پہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فحش کلامی سے، بے حیائی سے، اور جسموں کو ننگا کرنے سے اور ان کی تشہیر کرنے کے لیے ان سب چیزوں سے نفرت فرماتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ بے حیائی پسند نہیں کرتا، بے حیا سے اور بے حیائی کی تلاش کرنے والے سے بغض رکھتا ہے، اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ہر طرف فحش اور بے تکلف فحش گومی عام نہ ہو جائے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بے حیائی اور بے تکلف فحش گوئی سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں، اور اسلام کے اعتبار سے لوگوں میں سب سے اچھا شخص وہ ہے جس کا اخلاق سب سے عمدہ ہو۔ یعنی کہ انسان کو اپنی زبان میں کنٹرول رکھنا چاہیے، غصے میں کبھی بھی بےہودہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو کیا کچھ نہ ہو جاتا، کہ اور یہ کہ اللہ شفقت کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو، اے مومنو، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب سے مخاطب ہیں، تم شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، اور جو شیطان کے قدموں کی پیروی کرتا ہے تو شیطان حکم دیتا ہے بے حیائی کا۔ شیطان کس کا حکم دیتا ہے؟ بے حیائی کا اور بری بات کا۔ نوٹ کر لیں 3 باتیں، بے حیائی کا، بری بات کا۔ شیطان ہمیں اس چیز کا حکم دیتا ہے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی آدمی بھی پاک نہ ہوتا، اور لیکن اللہ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور قسم نہ کھائے تم میں سے فضیلت والے اور مال میں وسعت والے کہ وہ قرابت داروں کو، مسکینوں کو اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو نہ دیں گے، اور چاہیے کہ وہ معاف کر دیں۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اور چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کر دیں۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ معاف کرنا، درگزر کریں گے تو اللہ ہمیں بخشے گا۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں بخش دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ رہے ہیں کیا تم ایسا نہیں کر سکتے؟ واللہ غفور رحیم، اور اللہ بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اگر معاف کرو گی تو اللہ کی معافی تمہیں ملے گی۔ جس طرح ہم درگزر کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے درگزر کا معاملہ فرمائیں گے۔ اور بردبار انسان کی صفت ہوتی ہے کہ جب اسے قدرت حاصل ہو تو انتقام نہ لے بلکہ کیا کرے؟ درگزر کر دے، رفو و درگزر کر دے۔
یاد رکھیں کہ معاف کرنے میں ہی دل کو سکون ملتا ہے، دل کو اطمینان ملتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، مفہوم حدیث کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درگزر کیا کرو، اللہ تمہیں عزت بخشے گا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی کے ظلم کو معاف کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن اس کی عزت بڑھا دے گا۔ سبحان اللہ۔ بے شک جو لوگ پاک دامن انجان مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے، یعنی کہ بے حیائی کے کاموں اور زنا وغیرہ اور ایسے تعلقات سے کوئی واسطہ جس کا نہیں ہوتا، اگر ایسوں پہ تہمت لگائی جائے، جیسے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ پہ تہمت لگائی گئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے کہ اس پہ دنیا اس انسان کی دنیا اور آخرت میں لعنت ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ جس دن ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے، دیکھ لیں سب کچھ گواہی دے گا، اور اس کی جو وہ کرتے تھے، جو وہ کیا کرتے تھے، اس دن اللہ انہیں ان کا بدلہ ٹھیک ٹھیک پورا دے گا، اور وہ جان لیں گے کہ اللہ ہی برحق ہے، حق کو ظاہر کرنے والا ہے۔ گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہیں، اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے ہیں، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں، اور یہ لوگ اس سے مبرہ ہیں، بری ہیں جو وہ کہتے ہیں، ان کے لیے مغفرت اور عزت کی روزی ہے۔ خبیث باتیں خبیث لوگوں کو ہی زیب دیتی ہیں۔ اتنا بتایا جا رہا ہے کہ خبیث باتیں خبیث لوگوں کو ہی زیب دیتی ہیں۔ اب آگے کیا ہے، مومنوں سے مخاطب ہو کے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، پہلا حکم یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها، اے لوگو ایمان والو تم اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہو یہاں تک کہ تم اجازت لے لو، اور تم ان کے رہنے والوں کو سلام کر لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ یعنی کیا سکھایا جا رہا ہے، آداب سکھائے جا رہے ہیں کہ کسی کے گھر اچانک مت چلے جاؤ، ہو سکتا ہے کہ کسی لڑکی پر تمہاری نظر پڑ جائے، ہو سکتا ہے کوئی عورت اکیلی ہو، تمہاری نیت خراب ہو جائے، اور پھر کیا بتایا جا رہا ہے، گھر میں جاؤ تو سلام کر کے داخل ہو، اپنا ہو یا دوسرے کا گھر ہو، ہر گھر میں کیا کرنا ہے، سلام کر کے داخل ہونا ہے، اور اجازت دیے بغیر گھر میں داخل نہیں ہونا۔ پھر اگر تم اس گھر میں کسی کو نہ پاؤ تو اس گھر میں داخل نہ ہو یہاں تک کہ تمہیں اجازت دی جائے، اگر تمہیں کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو تم لوٹ جایا کرو، یہی تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، اور جو تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اکیلے گھر میں نہیں جانا، نہ کوئی چوری کی اگر چلے گئے تو کیا پتا کوئی چوری کی تہمت لگا دے، تو چوری کی کوئی تہمت نہ لگا دے، یعنی اگر کوئی مصروف ہے تمہیں اس وقت اٹینڈ نہیں کر سکتا تو تم اجازت اور اطلاع کے بغیر چلے گئے تو پھر یہ تمہارا اپنا قصور ہے، اجازت لے کے جاؤ کسی کے گھر میں، اگر منع کر دیا جائے تو نہ جاؤ، تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں اگر تم ان کے گھروں میں داخل ہو جن میں کسی کی سکونت رہائش نہیں، جس میں تمہاری کوئی چیز ہو، اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں مومن مردوں کو وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور کیا کریں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں کہ ان کے لیے زیادہ ستھرا ہے، بے شک اللہ اس سے باخبر جو وہ کرتے ہیں۔ آنکھ دل کا دروازہ ہوتی ہے، جو چیز آنکھ سے دل میں جاتی ہے بعض اوقات دل میں بیٹھ جاتی ہے، تو آنکھ کے فتنے سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، ایسی چیزوں پر نگاہ نہیں ڈالنی ہے یا نگاہ بھر کے نہیں دیکھنا ہے، اور یہ حکم کس کے لیے ہے، مردوں کے لیے، اور آگے حکم عورتوں کے لیے آئے گا۔ نہیں ڈالنا ہے کہ جس سے جو ہے وہ ایسی خواہشات اور حسرتیں دل میں پیدا ہو جائیں جو غلط کی طرف لے کے جائیں۔ حدیث کا مفہوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم پر اس کے زنا سے حصہ لکھ دیا گیا، جو وہ لا محالہ اسے ملے گا، بس آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے۔ ایک اور جو شخص 6 چیزوں کی ضمانت دے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت اس کو دی، اور اس میں ایک شرمگاہوں کی حفاظت اور دوسری نگاہوں کو جھکا کر رکھنا ہے۔ اب بات ہوئی کس کی، مومن عورتوں کی بات ہو رہی ہے، اور آپ سے فرما دیں مومن عورتیں یعنی ہم سب کیا کریں عورتوں کو کہ وہ نیچی رکھیں اپنی نگاہوں کو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں،
بہت ہی موٹیویشن آیت ہے، بہت ہی زیادہ. حفاظت کریں اور اپنی زینت کے مقامات کو ظاہر نہ کریں، مگر جو اس میں سے ظاہر ہوا، جس کا ظاہر ہونا ناگریز تھا، اور وہ اپنی اوڑھنیاں اپنے گربانوں پر ڈالیں اور اپنی زینت کے مقام ظاہر نہ کریں سوائے اپنے خاوندوں پر یا اپنے باپ پر، اپنے شوہروں کے باپ یعنی کہ سسر پر، اپنے بیٹوں پر یا اپنے شوہر کے بیٹے یا اپنے بھائیوں کے، اپنے بھتیجوں کے، اپنے بھانجوں کے، اپنی مسلمان عورتوں یا اپنی کنیزوں، یا وہ خدمتگار مرد جو عورتوں سے قرض نہ رکھنے والے ہوں، یا وہ لڑکے جو بھی واقف نہیں عورتوں کے پردے یا معاملات پر، اور وہ اپنے پاؤں زمین پر نہ ماریں کہ وہ جو اپنی زینت چھپائے ہوئے ہیں پہچان لی جائیں. اے ایمان والوں، تم سب اللہ کے آگے توبہ کرو تاکہ تم دو جہان کی کامیابی پاؤ. سبحان اللہ. کیا کہا جا رہا ہے؟ خواتین کے احکامات جو مردوں کے لیے لیکن عورتوں کے لیے بھی. ہم نے مردوں کے اوپر پڑھے لیکن عورتوں کے احکامات جو ہے وہ ہمارے سامنے یہاں پہ جو ہے وہ اس آیت کے اندر بتا دیے گئے کہ کرنا کیا ہے ہمیں. اسکارف لینا ہے، سینہ پوری طرح ڈھانپنا ہے. یہی بتایا گیا ہے کہ اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھنا ہے، صرف اوپر گلے کی حد تک نہیں رکھنا بلکہ اوڑھنی لے کے پورا دوپٹہ لے کے اپنا سینہ ڈھانپنا ہے، اور گلا ننگا ہو رہا ہے یہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے. خمار کا لفظ آئے نا یہاں پہ. خمار کہتے ہیں سر کے کپڑے کو یعنی سر کا کپڑا اس طرح پہنے کہ وہ سینے تک آ جائے، اس کی کہتے ہیں خمار. اور بناؤ سنگار کو ظاہر نہ کریں، اپنا میک اپ، اپنی زینت اور خوبصورتی غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہ کریں. یعنی عورتیں پاؤں میں بھی بجنے والے زیورات پہنتی ہیں نا، یا کچھ ایسے جوتے ہوتی ہیں جو بعض اوقات جس سے آواز آتی ہے، جب پاؤں پہ چلتی ہے تو چھن چھن کر کے سے آواز آ رہی ہوتی ہے، تو اس کے لیے بھی منع کیا گیا کہ وہ عورت کے لیے ایسا چلنا بھی کیا ہے، ناپسندیدہ ہے. یعنی سارے احکامات کو ماننے کے بعد بھی توبہ کرتے رہو کہ کہیں کوئی چیز رہ نہ جائے، تو باقی کرنے کے باوجود بھول چک تو نہ ہو گئی. یعنی کہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی ہمیں سکون سے نہیں بیٹھنا، توبہ کرتے رہنا ہے. حدیث کا مفہوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری بدترین عورتیں وہ ہیں جو زینت کا اظہار کرنے والی ہیں، تکبر کرنے والی ہیں. ایسی عورتیں منافق ہیں، ان میں سے کوئی بھی جنت میں داخل نہ ہوں گی مگر سرخ چونچ اور سرخ پیر والے کوے کی طرح. ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 سے 100 بار استغفار کیا کرتے تھے، حالانکہ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے تھے، بلکہ آپ تو معصوم الخطا تھے. سبحان اللہ. تو ہمیں بھی کیا کہا جا رہا ہے کہ تم بھی استغفار کرو، استغفار کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے. اور تم نکاح کرو اپنی بیوہ عورتوں کا اور اپنے نیک غلاموں اور اپنی کنیزوں کا، اگر وہ تنگ دست ہوں تو اللہ انہیں غنی کر دے گا اور اپنے فضل سے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے. اور چاہیے کہ بچے رہیں، پاک دامن رہیں، اور جو نکاح مقدور نہیں پاتے یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے. اور ان میں جو تمہارے غلام ہوں مکاتب کچھ لے کر آزادی کی تحریر چاہتے ہوں تو تم ان سے مکاتب آزادی کی تحریر کر لو، اور اگر تم ان میں بہتری پاؤ اور اس مال میں سے جو ان کو دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، اور اپنی کنیزوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو. اور اگر وہ پاک دامن رہنا چاہیں محض اس کے لیے کہ تم دنیا کی زندگی کا سامان حاصل کر لو، اور جو انہیں مجبور کرے گا تو اللہ ان بیچاریوں کے مجبور کیے جانے کے بعد بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے. اور تحقیق ہم نے نازل کی تمہاری طرف نازل کیے واضح احکام اور ان لوگوں کی مثالیں جو تم سے پہلے گزرے ہیں، اور نصیحت پرہیزگاروں کے لیے. اب جو آیت ہمارے پاس آ رہی ہے اس میں ہے آیت نور، اور یہ بہت ہی خوبصورت آیت ہے، اور اس سورت کا نام بھی سورت النور ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حصی اور معنوی طور پر آسمان اور زمین کا نور ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بذات خود نور ہے، اس کا حجاب نور ہے، اور اگر وہ حجاب کو ہٹا دے تو اس کے چہرہ مبارک کے انوار و جلال حد نگاہ تک ساری مخلوق کو جلا کر رکھ دیں، اور اس کے نور عرش، کرسی، سورج، چاند اور جنت منور ہیں اس کے نور سے. اس طرح معنوی نور کا منبع بھی اللہ ہے، اس کی کتاب نور ہے، اس کی شریعت نور ہے، ایمان نور ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول اور اس کے مومن بندوں کے دلوں میں جو معرفت الہی ہے، اللہ کی پہچان ہے، وہ بھی اللہ کا دیا ہوا نور ہے. الحمدللہ. اگر اللہ تعالیٰ کا نور نہ ہو تو گمراہیوں کا
गडाटो अंधेरे छा जाएंगे। लिहाजा हर वो मुकाम जहाँ अल्लाह का नूर नहीं, वो अंधेरों में डूब जाता है। अल्लाह ताला ने बयान की है यहाँ पे मिसाल, दरअसल इसलिए कि मोमिन के हालात की जो मिसाल है वो मोमिन का दिल है जो अल्लाह के नूर से मुनव्वर है, और अल्लाह ताला ने उसे फितरत में पैदा किया। तो सबसे पहला फितरत का नूर है, फिर वो जैतून जो यहाँ इस आयत में बात की जाएगी, जैतून के साफ तेल की तरह पाक है, फितरत सलीम है। और फिर जब उस पर ईमान लाया तो फिर उसके दिल को उसने रोशन कर दिया, जैसे आग चिराग पर बत्ती को रोशन कर देती है। और इसी तरह ईमान से उसके अंदर से शैतान की डाली हुई निजासत निकल गई, और फिर उसके बाद जब कुरान का नूर आया, इल्म का नूर हासिल करता है, तो ये सारे नूर इकट्ठे होकर इंसान को हिदायत की तरफ रहनुमाई देते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसके जरिए जिसके लिए नूर ना रखे, फिर उसको कोई नूर नहीं दे सकता। अल्लाहु नूरु समावाति वल अर्द, अल्लाह नूर है आसमान जमीन का। उसके नूर की मिसाल ऐसी है जैसे एक ताक हो, उसमें एक चिराग हो, चिराग का शीशे की कंदील हो, वो शीशा गोया एक चमकदार सितारा है, और वो रोशन किया जाता है किसी से शजरत मुबारका, मुबारक दरख्त, किससे, जैतून से, जिसका रुख ना मशरिक है ना मगरिब है। करीब है कि उसका तेल रोशन हो जाएगा, रोशन हो जाए ख्वाह उसे आग ना छुए। नूरुन अला नूर, नूर अला नूर, सरासर रोशनी है। यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा, अल्लाह जिसको चाहता है अपने नूर की तरफ रहनुमाई करता है। व यदरिबुल्लाहुल अमसाला लिन्नास, और अल्लाह लोगों के लिए मिसालें बयान करता है। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, और अल्लाह हर शय को जानने वाला है। क़द बसर के बाद आयत नूर का जिक्र आया क्योंकि इंसान जब हराम से बचता है तो फिर उसको नूर हासिल होता है, और फिर उसको ईमान की लज्जत और हलावत नसीब होती है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये रोशनी है उनके घरों में जिनकी निस्बत अल्लाह ने हुक्म दिया उन्हें बुलंद किया जाए और उनमें से उसका नाम लिया जाए। वो उनमें सुबह शाम तस्बीह करते हैं, सुबह शाम तस्बीह करते हैं। यानी मोमिन वो है जिसका दिल जो है वो मस्जिद की तरफ लगा हुआ हो, यानी नेकी और खैरत अल्लाह का जिक्र करता हो, उन मजालिस से मोहब्बत बेमिसाल होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हदीस का मफहूम है कि अपनी नमाजों का कुछ हिस्सा अपने घरों में भी अदा किया करो और उनको कब्रिस्तान की तरह ना बनाओ। वो घर जिसमें कुरान की तिलावत की जाती है तो वो अहले आसमान पर ऐसे नजर आते हैं जैसे जमीन वालों को सितारे। और वो लोग जिन्हें गाफिल नहीं करती कोई तिजारत ना खरीदो फरोख्त, अल्लाह की याद से, नमाज कायम करने और ज़कात अदा करने से वो उनसे डरते हैं जिसमें उलट जाएंगे दिल और आंखें, ताकि अल्लाह उन्हें उनके अमाल की बेहतर से बेहतर जजा दे। याद रखें कि घर का काम हो या बाहर का काम, नमाज का वक्त आ गया तो क्या करना है, दौड़ लगानी है अल्लाह के जिक्र की तरफ। ये दौड़ लगानी है हम सब ने, और उन्हें अपने फजल से ज्यादा दे। और अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिस्क देता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसे चाहता है बेहिसाब रिस्क देता है। और जिन लोगों ने कुफ्र किया उनके अमाल शराब चमकते रेत के धोखे की तरह है, चुठिल मैदान में प्यासा उसे पानी गुमान करता है, यहाँ तक कि वो जब वहां आता है तो उसे कुछ भी नहीं पाता। और उसने अल्लाह को अपने पास पाया तो अल्लाह ने उसका हिसाब पूरा कर दिया, और अल्लाह जल्द हिसाब करने वाला है, जल्द हिसाब करने वाला है। यानी कुफ्र की जिंदगी धोखे की जिंदगी है। या उनके अमाल ऐसे हैं जैसे गहरे दरिया में अंधेरे जिन्हें ढांप लेती है मौज, उसके ऊपर दूसरी मौज, उसके ऊपर बादल, अंधेरे हैं एक पर दूसरा। जब वो अपना हाथ निकाले तो तवक्को नहीं कि उसे देख सके, और जिसके लिए अल्लाह नूर ना बनाए उसके लिए कोई नूर नहीं। क्या तूने नहीं देखा? फितरत भी सलीम नहीं है, ईमान भी नहीं है, अमल साले भी नहीं है, इनकी रोशनी भी नहीं है, अंधेरे ही अंधेरे हैं। जी रहा है इंसान, जिसे अल्लाह रोशनी अता ना करे उसको नूर नहीं मिल सकता। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह की पाकीज़गी बयान करता है जो भी आसमान और जमीन में है, और पर फैलाए हुए परिंदे भी हर एक जान ले अपनी दुआ और अपनी तस्बीह, और अल्लाह जानता है जो वो करते हैं।
اور اللہ ہی کی بادشاہت آسمان اور زمین کی، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا اللہ بادل چلاتا ہے، پھر انہیں آپس میں ملاتا ہے، اور پھر وہ انہیں تہ بتہ کر دیتا ہے، پھر تو دیکھے ان کے درمیان سے بارش نکلتی ہے، اور وہ آسمانوں میں جو اولوں کے پہاڑ میں ان سے اتارتا ہے اولے، پھر وہ جس پر چاہے اسے ڈال دیتا ہے اور جس سے چاہے اسے پھیر دیتا ہے۔ قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک آنکھوں کی بینائی لے جائے۔ اللہ رات اور دن کو بدلتا ہے، بے شک اس میں عبرت ہے عقل مندوں کے لیے۔ اور اللہ نے ہر جاندار پانی سے پیدا کیا، بس ان میں سے کوئی اپنے پیٹ پر چلتا ہے، اور ان میں سے کوئی دو پاؤں پر چلتا ہے، اور ان میں سے کوئی 4 پاؤں پر چلتا ہے۔ اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ لقد انزلنا آیات مبشرات، تحقیق ہم نے واضح آیتیں نازل کی، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ رہنمائی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے علم یا رہنمائی، اور ایک ہوتی ہے توفیق کی رہنمائی۔ علم آنے کے بعد اس پر عمل کی توفیق بھی اللہ دیتا ہے، اس لیے ہمیں توفیق کی بھی دعا مانگنی چاہیے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اور ہم نے حکم مانا، اور پھر اس کے بعد ان میں سے ایک فریق پھر گیا اور وہ ایمان والے نہیں۔ اور جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں، تو نگہبان ان میں سے ایک فریق منہ پھیر لیتا ہے اور ان کے لیے حق پہچانتا ہو تو اس کی طرف گردن جھکائے خوشی سے چلے آتے ہیں۔ کیا ان کے دلوں میں کوئی روگ ہے، یا وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا وہ ڈرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول ان پر ظلم کریں گے؟ نہیں، بلکہ وہ ظالم ہے۔ مومنوں کی بات اس کے سوا نہیں کہ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں، تو وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون، اور وہی ہیں جو فلاح دو جہان کی کامیابی پانے والے ہیں۔ کیا پتہ چلا کہ کامیاب وہ ہیں جو قرآن اور سنت کو فالو کرتے ہیں، قرآن اور سنت کے اوپر چلنے والے ہیں۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اللہ اور اللہ سے ڈرے اور پرہیزگاری کرے، بس وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور یہی کامیابی کی ضمانت دی گئی یہاں پہ، جو بتایا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی سنت پہ کو فالو کر کے ہی زندگی گزارنی ہے۔ اور انہوں نے اللہ کی زوردار قسمیں کھائیں، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حکم دیں تو وہ ضرور جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں تم قسمیں نہ کھاؤ، پسندیدہ اطاعت مطلوب ہے، بے شک اللہ اس کی خبر رکھتا ہے جو تم کرتے ہو۔ یعنی جس کام کے لیے آپ کہیں ان سے آپ کیا کہیں کہ قسمیں نہ کھاؤ، مطلب تم سے قسمیں کھانا نہیں ہے۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإنما علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم۔ فرما دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر تم پھر گئے تو اس کے سوا نہیں کہ رسول پر اس کی قدر ہے جو اس کے ذمہ کیا گیا، اور تم پر لازم ہے جو تمہارے ذمہ ڈالا گیا۔ اگر تم اس کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا لو گے، اور رسول پر صرف صاف پہنچا دینا ہے۔ صرف یعنی کہ بار بار تکرار ہے، اس لیے کیسے کہ الگ کر سکتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت سے۔ اگر تم اطاعت نہیں کرو گے رسول کی تو تم رسول کی ذمہ نہیں کہ وہ تمہیں بچا سکے۔ رسول کا ذمہ کیا ہے کہ وہ صرف پیغام پہنچا سکے، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ ہر شخص کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے، اور ہر شخص اپنا خود ذمہ دار ہے۔ اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے جو تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، نیک کام کیے، انہیں ضرور خلافت سلطنت دے گا زمین میں، جیسے کہ پہلوں کو خلافت دی، اور البتہ ان کے لیے ان کا دین ضرور قوت استحکام دے گا جو اس نے ان کے لیے پسند کیا، اور البتہ ان کے لیے خوف کے بعد ضرور امن بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرا شریک نہ کریں گے کسی شے کو، اور اس کے بعد ناشکری نہیں کریں گے، بس وہی لوگ نافرمان ہیں۔ اور تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رسول کی اطاعت کرو۔ یہاں اللہ نے اپنی اطاعت کا بھی ذکر نہیں کیا، کتنا اہم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا۔ ہرگز گمان نہ کرنا کہ کافر زمین میں عاجز کرنے والے ہیں اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہ البتہ برا ٹھکانہ ہے، اسے ایمان والوں
اے ایمان والو، یا ایھا آمنو، اے ایمان والو، چاہیے کہ تمہارے غلام تمہارے پاس آنے کی تم سے اجازت لیں، اور وہ جو نہیں پہنچے تم میں سے حد شعور کو تین وقت یعنی نماز فجر سے پہلے، اور جب تم اپنے کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو دوپہر کو، اور نماز عشاء کے بعد تمہارے لیے یہ 3 پردے کے اوقات ہیں، نہیں تم پر اور ان کے علاوہ کوئی گناہ، تم میں سے بعض کے پاس پھیرا کرتے ہیں، اسی طرح اللہ تمہارے لیے احکام واضح کرتا ہے، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اصل میں بتایا جا رہا ہے کہ جو چھوٹے بچے بھی اجازت لے کر آئیں، نماز فجر سے پہلے والدین جو ہے وہ بیڈ روم میں نہ جائیں، والدین کے بیڈ روم میں نہ جائیں اجازت کے بغیر۔ ظہر کے وقت قیلولہ کا ٹائم ہوتا ہے، اور کوئی کس طرح سو رہا ہوتا ہے، کوئی کس طرح قیلولہ کر رہا ہوتا ہے، اور عشاء کے بعد بھی۔ تو یہ 3 اوقات جو ہے وہ ہمارے لیے پردے کے احکامات یعنی کہ پردے کے وقف ہیں۔ کس قدر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پرائیویسی کا خیال رکھا ہے، الحمدللہ، سبحان اللہ۔ اور جب تم میں سے لڑکے پہنچے حد شعور کو، بس چاہیے کہ وہ اجازت لیں جیسے ان سے پہلے اجازت لیتے تھے، اس طرح اللہ واضح کرتا ہے تمہارے لیے اپنے احکام، اللہ جانتا ہے، بہت حکمت والا ہے۔ اور جو خانہ نشین بوڑھی عورتیں نکاح کی آرزو نہیں رکھتی تو ان پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے زائد کپڑے اتار رکھیں، زینت سنگھار ظاہر نہ کرتے ہوئے، اور اگر وہ اس سے بھی بچیں تو ان کے لیے بہتر ہے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کوئی گناہ نہیں نابینا پر اور نہ لنگڑے پر، کوئی گناہ نہیں، اور نہ بیمار پر کوئی گناہ ہے، نہ خود تم پر، نہ تم کھاؤ اپنے گھروں سے، نہ یا اپنے باپوں کے گھروں سے، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، یا اپنے تائے چچاؤں کے گھروں سے، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، یا اپنے خالو ماموں کے گھروں سے، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، یا جس گھر کی کنجیاں تمہارے قبضے میں ہوں، یا اپنے دوست کے گھر سے، تم پر کوئی گناہ نہیں تو کہ تم اکٹھے مل کر کھاؤ یا جدا جدا۔ پھر تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں کو سلام کرو، دعائے خیر اللہ کے ہاں بابرکت پاکیزہ۔ اسی طرح اللہ تمہارے احکام واضح کرتا ہے تاکہ تم سمجھو، اس کے سوا نہیں کہ تم تاکہ تم سمجھو، لعلکم تعقلون۔ کیا بتایا جا رہا ہے کہ مومنوں کا تعلقات بتایا جا رہا ہے کہ ان کا تعلقات آپس میں کیا ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے کے لیے وسیع دل کے مالک ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو کھانے پر ویلکم کرتے ہیں، اور کھانے والا بھی کسی قسم کی جھجک اور آن محسوس نہیں کرتا۔ اس میں خاص طور پر رشتہ داروں کے علاوہ دوستی کا بھی ذکر کیا گیا، کیونکہ دوستی بھی ایک رشتہ ہوتی ہے، دوستی بھی کیا ہوتی ہے، رشتہ ہوتی ہے، اور بعض اوقات خون کے رشتوں سے بھی زیادہ یہ رشتہ جو ہے وہ دوستی کا بڑھ جاتا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ دوستی دوست رشتہ دار سے زیادہ تاکید والا ہے، کیونکہ انسان ان کے ساتھ بعض اوقات زیادہ وقت گزارتا ہے۔ اس کے سوا نہیں کہ مومن وہ ہے جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین کیا، اور جب وہ کسی جمع ہو کر کام کرنے میں شرکت کے لیے اس کے ساتھ رسول کے پاس ہوتے ہیں تو وہ جب اس سے اجازت نہ لے لیں چلے نہیں جاتے۔ بے شک جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگتے ہیں یہی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں، بس جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے کسی کام کے لیے اجازت مانگے تو اجازت دے دیں، جس کو ان میں سے آپ چاہیں، اور ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگے، بے شک اللہ بخشنے والا نہایت مہربان کرنے والا ہے۔ ٹیم ورک کے بارے میں بتایا گیا، اسکول دے دیا گیا کہ جو مل جل کر کام کیا جاتا ہے اس میں اپنی مرضی نہیں چلانی چاہیے بلکہ مشورے سے کام کرنا چاہیے۔ جو امیر ہوتا ہے اس کی اتھارٹی ہوتی ہے، تو ہم اسی سے پوچھ گچھ کر کے مشورے سے کام کرنا چاہیے۔ تم نہ بنا لو اپنے درمیان رسول کو بلانا جیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو، تحقیق اللہ جانتا ہے جو ان لوگوں کی جو تم میں سے نظر بچا کر چھپکے سے کھسک جاتے ہیں۔ جو لوگ اس کے حکم کے خلاف کرتے ہیں چاہیے کہ ڈریں اور ان پر کوئی آفت پہنچے یا ان کو دردناک عذاب پہنچے۔ یاد رکھو بے شک اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، تحقیق وہ جانتا ہے جس حال پر تم ہو اور اس دن کو جس طرف وہ لوٹائے جائیں گے، پھر وہ انہیں بتائے گا جو کچھ انہوں نے کیا ہے، اور ہر شے کو خوب جاننے والا ہے۔ یعنی کہ آداب کے نام سے پکارا جائے اللہ کے پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ بتایا گیا یہاں پہ ان کو احترام سے ان کا نام لیا جائے، ان کو پکارا جائے۔ الحمدللہ سورہ النور بھی ہماری ختم۔ نیکسٹ اس پارے کی سورہ ہے الفرقان۔ الفرقان مکی سورہ ہے اور یہ سورہ یاسین کے بعد نازل ہوئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام مکہ کے درمیان جو دور میں رہے جس میں یہ سورہ نازل ہوئی۔ 3 موضوعات ہیں سورہ میں، یعنی کہ رسالت،
قرآن مجید کا توحید، رسالت اور قرآن مجید کی تصدیق یا آخرت کے بارے میں. اور الفرقان جو ہے وہ قرآن مجید کا ایک صفاتی نام بھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو نہایت رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. بڑی بار کر والا ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے پر فرقان، اچھے برائی میں فرق اور فیصلے کرنے والی کتاب کو نازل کیا تاکہ وہ سارے جہانوں کے لیے ڈرانے والا بن جائے. یعنی کہ قرآن کی صفت بتائی گئی کہ قرآن کیا ہے، وہ اچھے اور برے میں فرق کرنے والا ہے. وہ جس کی بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی، اس نے کوئی بیٹا نہیں بنایا، اس کا کوئی شریک نہیں سلطنت میں، اور اس نے ہر شے کو پیدا کیا، پھر اس کا ایک مناسب اندازہ کیا، یعنی کہ تقدیر مقرر کر دی گئی. حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی گئی، اور فرمایا اللہ کا عرش پانی پر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ ہر بندے کی تخلیق میں 5 چیزیں لکھ چکا ہے: اس کی عمر، اس کا رزق، اس کا عمل، وہ شقی ہوگا یا سعید ہوگا، اور کوئی چیز تقدیر پر سبقت نہیں لے جا سکتی، اور اس میں کچھ اضافہ اور کمی بھی نہیں ہو سکتی. پھر فرمایا اور انہوں نے اس کے علاوہ بنا لیے ہیں اور معبود، وہ کچھ نہیں پیدا کرتے بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، اور وہ اپنے لیے اختیار نہیں رکھتے کسی نقصان کا اور نہ کسی نفع کا، اور نہ وہ اختیار رکھتے ہیں کسی موت کا اور نہ کسی زندگی کا، اور نہ پھر جی اٹھنے کا. اور کافروں نے کہا یہ کچھ بھی نہیں، صرف بہتان ہے. اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گھڑ لیا اور اس پر دوسرے لوگوں نے اس کی مدد کی ہے. تحقیق وہ آ گئے اتر آئے ہیں ظلم اور جھوٹ پر. انہوں نے ظلم اور جھوٹ پر، یعنی کہ کافر کہتے ہیں کہ قرآن کیا ہے، محض ایک جھوٹ ہے، گڑی ہوئی چیز ہے، نعوذ باللہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنا دیا ہے، خود لکھا ہے. یہاں پہ اس کی وہ تردید کی جا رہی ہے کیا کہ یہ جو کتنا بڑا جھوٹ ہے لگاتے ہیں الزام، یہ سراسر کیا ہے، ظلم ہے. اور انہوں نے کہا یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، اس نے انہیں لکھ لیا ہے، بس وہ اس پر پڑھی جاتی ہیں، سنائی جاتی ہیں صبح اور شام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں اس کو نازل کیا ہے اس نے جو آسمان اور زمین کا کے راز جانتا ہے، بے شک وہ بخشنے والا نہایت مہربان ہے. اور انہوں نے کہا کیسا ہے یہ رسول جو کھانا کھاتا ہے اور چلتا پھرتا ہے بازاروں میں، اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا، اور اس کے ساتھ ڈرانے والا ہوتا، کوئی گویا ڈرانے والا ہوتا یا اس کی طرف اتارا جاتا کوئی خزانہ، یا اس کے لیے کوئی باغ ہوتا یا اس سے کھاتا. یا اور ظالموں نے کہا تم پیروی کرتے ہو صرف کس کی، جادو کے مارے ہوئے آدمی کی. پیغمبر بہت عاجزی والے انسان ہوتے ہیں، اور عاجزی اختیار کرنا پیغمبری کے خلاف نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی یہ تھی کہ وہ لوگ عام لوگوں کی طرح رہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہتے تھے، فرشتہ نہیں بتاتے تھے. یعنی یہ ساری چیزیں جو اسٹیٹس سمبل ہے کہ یہ کیوں نہیں ان کے پاس، یہ سب وہ فریادیں کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھو تو انہوں نے تمہارے لیے کیسی باتیں بیان کی ہیں، سو وہ بہک گئے ہیں، لہٰذا وہ کوئی راستہ نہیں پاتے. بڑی برکت والا ہے وہ، اگر وہ اللہ چاہے تو وہ تمہارے لیے اس سے بہتر بنا دے، ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اور تمہارے لیے محل بنا دے. بلکہ انہوں نے جھٹلا دیا قیامت کو، اور جس نے قیامت کو جھٹلایا ہم نے اس کے لیے دوزخ تیار کی ہے. جب وہ دوزخ انہیں دیکھے گی دور جگہ سے تو وہ اسے جوش مارتا چنگھاڑتا سنیں گے. اللہم جبنا من النار. اور جب وہ اس دوزخ کی کسی تنگ جگہ میں ڈالے جائیں گے باہم زنجیروں سے جکڑے ہوئے، تو وہ وہاں موت کو پکاریں گے، اور کہا جائے گا آج ایک موت کو نہ پکارو بلکہ تم پکارو بہت سی موتوں کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کیا یہ بہتر ہے یا ہمیشگی کے باغ جن کا وعدہ پرہیزگاروں سے کیا گیا ہے، اور وہ ان کے لیے جزا اور لوٹ کر جانے کی جگہ ہے. اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اللہم انا اسألک الجنت الفردوس. اور اس میں ان کے لیے جو وہ چاہیں گے موجود ہوگا، ہمیشہ رہیں گے. یہ ایک وعدہ ہے تیرے رب کے ذمے مانگا ہوا، مانگنے کے لائق ہے. اور جس دن انہیں جمع کرے گا اور جن کی وہ پرستش کرتے ہیں اللہ کے سوا، تو وہ کہے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا، یا وہ خواہ راستہ سے بھٹک گئے. وہ کہیں گے تو پاک ہے، ہمارے لیے سزاوار نہ تھا، اور کہ ہم بناتے تیرے سوا اوروں کو مددگار، لیکن تو نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو آسودگی دی، یہاں تک کہ وہ تیری یاد بھول گئے، اور وہ ہلاک ہونے والے
لوگ تھے. فقد کذبوکم بما تقولون، بس انہوں نے تمہاری بات جھٹلا دی، بس اب نہ تم عذاب پھیر سکتے ہو اور نہ اپنی مدد کر سکتے ہو، اور جو تم میں سے ظلم کرے گا ہم اسے بڑا عذاب چکھائیں گے. یاد رکھیں بعض لوگوں کو آزمائش، بعض لوگوں کے لیے آزمائش ہوتی ہے تو انسان کو پھر بھی ان کی تکلیف دہ بات ایسے لوگوں کی سننی پڑتی ہے، کیونکہ آزمائش ہی ہوتی ہے جب ہمیں کڑوی کسیلی باتوں کو سننا پڑتا ہے. تو یہ جب ہم ایسی باتوں کو سنیں تو کیا کرنے کا حکم دیا گیا کہ صبر سے کام لینا ہے، اور صبر میں ہی بڑا اجر ہے. الحمدللہ 18 پارہ ہمارا ختم ہوا. تھوڑا سا 1-2 پوائنٹ ہم دیکھ لیتے ہیں سمری کہ کیا پڑھا ہم نے. نماز کی روح خشوع ہے، خشوع جنت کو واجب کرنے والا عمل ہے، اور گناہ چاہے چھوٹے ہی کیوں ہوں لیکن ان کے بارے میں بھی محتاط رہنے کی ہمیں سخت ضرورت ہے. ہمیں سخت ضرورت ہے. جی الحمدللہ ہمیں سخت ضرورت ہے گناہ کے بارے میں محتاط رہنے کی، اور انسان ایک کام کر کے تکبر نہ کرے. امانت اور عہد کی پابندی کرنی چاہیے، خواہ دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا معاملہ. کامیابی پانے والے وہ ہیں جو رب سے ڈرتے ہیں. ہمارا دین ہمارے حسب نسب کی حفاظت کرتا ہے، اس لیے زنا کو حرام قرار دیا گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی حیائی پسند نہیں ہے. رزق کے حلال کمانا بھی عبادت ہے. الحمدللہ الحمدللہ. ہمارا آج کا 18 پارہ ختم ہوا. الحمدللہ دعا کی طرف چلتے ہیں، اور آج کی دعا ہے. آج ہم نے پارے میں بھی پڑھی تھی کہ جب ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کیا جائے تو دعا کو پڑھا جائے. ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، اے میرے رب مجھے برکت والی جگہ اتار اور تو اتارنے والوں میں سے بہترین ہے. کوئی سسٹر پڑھنا چاہ رہی ہیں دعا کو میرے ساتھ؟ جی کوئی بھی نہیں پڑھنا چاہ رہا؟ جی ہاجرہ ایک سیکنڈ. جی ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، اے میرے رب مجھے برکت والی جگہ اتار اور تو اتارنے والوں میں سے بہترین ہے. آمین بارک اللہ. جی سسٹر روبی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ. ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، اے میرے رب مجھے برکت والی جگہ اتار اور تو اتارنے والوں میں سے بہترین ہے. آمین بارک اللہ. جی سسٹر سارہ. آپ اپنا مائک آن کریں گے، میں نے ریکویسٹ سینڈ کیا. انمیوٹ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربا انزلنی ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، اے رب اے میرے رب مجھے برکت والی جگہ اتار اور تو اتارنے والوں میں سے بہترین ہے. آمین بارک اللہ. یہاں پہ با کے نیچے کسرہ ہے نا، تو اس کو ربی پڑھیں گے. ٹھیک ہے. جی بارک اللہ. الحمدللہ. جی چلتے ہیں اپنے پوائنٹس کی طرف. کوئی سسٹر پوائنٹس اپنا شیئر کرنا چاہ رہی ہے جو انہوں نے آج کے پارے سے کیا؟ جی سسٹر ہیں عبد الرحمان کے نام سے. اپنا مائک انمیوٹ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھا، بہت ڈیٹیل میں سیکوینس وائز بتایا آپ نے، ایک ایک بات سمجھ آئی. اس پارے میں 3 سورتوں کا ذکر ہے، سورۃ المومنون، سورۃ النور، سورۃ الفرقان. پہلی سورۃ المومنون جہاں مومنوں کی بات ہو رہی ہے،
انہیں جنت کی بشارت سنائی جا رہی ہے کہ مومن کا ٹھکانہ جنت ہے. کیسے وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اور خشوع خضوع سے پڑھتے ہیں، یعنی دل کا حاضر ہونا، دل پورے طریقے سے اللہ کی جانب ہوتا ہے. بے شک مومن اپنی نمازوں کا بھی خوب خیال رکھتے ہیں، اس لیے سب سے زیادہ زندگی میں ہمیں جس چیز کی فکر کرنی چاہیے وہ نماز ہے. اور مزید صفات بتاتے ہوئے اللہ پاک کہتے ہیں وہ لوگ جو زکوٰۃ کے طریقے پر عمل کرتے ہیں، یعنی ایسے کام کرتے ہیں جس سے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے، پھر کردار، اخلاق اور گفتگو ہر چیز کے اندر ایک پاکیزگی ہوتی ہے، کیونکہ ایمان انسان کی زندگی میں ایک انقلاب پیدا کر دیتا ہے. اور ایسا انسان دوسرے مشغلوں کے بجائے اپنے اندر دل کی حالت پر ایک چیک رکھتا ہے کہ ہمارے دل میں کسی کے لیے کوئی بغض اور نفرت تو نہیں، ہم سے کوئی ایسی کوتاہی تو نہیں ہوگی جو رب جلیل کے ناراضگی کا باعث بنے. اور جو لوگ حرام راستے کو اختیار کرتے ہیں وہی زیادتی کرنے والے ہیں. پھر امانتوں کا ذکر ہوا کہ امانت چاہے مال کی شکل میں ہو، ذمہ داری کی شکل میں ہو، چاہے راز کی شکل میں ہو یا کسی بات کی شکل میں. یہاں صرف امانت کا نہیں بلکہ امانتوں کا ذکر ہوا ہے کہ امانتوں کا عہد و پیمانہ رکھنا ہی ایک سچے مومن کا شیوا ہے. یہی لوگ فردوس کے وارث ہیں، وہ وراثت میں فردوس کو پائیں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. پھر انسان کی تخلیق کے مراحل کا ذکر کیا گیا جس میں اللہ عز و جل کی قدرت نظر آتی ہے. کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے؟ کوئی ہرگز نہیں. جو ماں کے پیٹ میں اتنے مراحل سے گزار کر اتنا بہترین خوش شکل انسان پیدا کرتا ہے. اللہ پاک نے ہر چیز کی تقدیر لکھ دی ہے، کیسے بارش ہوتی ہے، کیسے باغوں میں پھل اگتے ہیں اور تم اس سے روزی حاصل کرتے ہو. پھر اللہ پاک کہتے ہیں اللہ نے ایک بعد ایک قوم کو عبرت کا نشانہ بنایا جو رائے رات سے بھٹکے ہوئے تھے تاکہ نصیحت حاصل کر سکیں. پٹخار ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے، انہوں نے جرت کے ساتھ اللہ کو ایک ماننے کا انکار کیا. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے ہم ویسی زندگی بسر کریں تاکہ اللہ آخرت میں کامیابی دے. اور انسان جو کچھ کرتا ہے اللہ رب العزت اسے خوب جانتا ہے. تم جی بس سسٹر، ماشاء اللہ الحمدللہ آپ نے بہت زیادہ پوائنٹ لکھے. الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سے قبول فرمائے. الحمدللہ ٹھیک ہے. الحمدللہ. جی ہم اور سسٹرس کو بھی چانس دیتے ہیں نا، تو الحمدللہ. جی بارک اللہ فیک. سبحان اللہ، بارک اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے قبول فرمائے. اور سارے پوائنٹ آپ نے الحمدللہ بہت نوٹ کیے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے والا بنائے. آمین آمین. بارک اللہ فیک. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. جی نورین جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شہدا جی ماشاء اللہ آج تو زبردست آپ نے ایکسپلین کیا، بہت زبردست. میں جو پوائنٹ آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں یہ ہے کہ نور، اللہ تعالیٰ سے نور حاصل کرنے کی دعا کرتی ہے. نور کرنے والے کاموں کو کہ اللہ کی توفیق سے دنیا میں ہم نور حاصل کرنے والے کام کریں. اور نور حاصل کرنے والے کام کون سے ہیں؟ تمام نیک اعمال سے نور حاصل ہوتا ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے علاوہ حسن اخلاق، نیکی، احسان، محسن بننا. اور پھر ہم نے یہاں پر دنیا میں رہتے ہوئے اپنی نمازوں میں اللہ تعالیٰ سے روز قیامت نور کی دعا کرنی ہے، کیونکہ یہ نور ہی ہے جس کی روشنی میں ہم جنت میں داخل ہوں گے. اور پھر اللہ سے یہ بھی دعا کرنی ہے کہ ہمیں ایسا نور عطا کرنا جو پورا ہمیں جنت تک لے کے جائے، مکمل نور عطا کرنا. گویا نور کا براہ راست تعلق جو ہے وہ نیک اعمال سے ہے. اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. آمین. بارک اللہ فیک. بہت ہی خوبصورت پوائنٹ نورین جی، کہ اس نور کی بدولت ہی ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اس کو دیکھ پائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس نور یہ نور عطا فرما دے اس دنیا میں بھی اور وہاں آخرت میں تو ہمیں زیادہ ضرورت ہے. آمین. بارک اللہ فیک. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. جی سسٹر تہمینہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت اچھا آپ نے ایکسپلین کیا. میں نے اپنے جو پوائنٹس نوٹ کیے اس میں مجھے ایک دو باتیں میں شیئر کرنا چاہوں گی. ایک سورہ مومنون میں جو آیت 51 سے 62 تک مطلب جو مینلی جو ڈسکس ہوا ہے، مجھے اس میں لائک ہم بینگ اے پیرنٹس ہمارے لیے یہ بہت وہ بچہ جو ہے وہ بہت کلوز ٹو دا مطلب ہمیں خوشی ہوتی ہے جو فوراً سے جو بات مان لے یا وہ کر لے. تو اس میں یہی
यही जो सारे उनल खैरात, जो नेकियों में जल्दी करने वाले, जो दिलों के हाल बताए गए हैं, जो एक अल्लाह से डरने वाले दिल की पूरी जो डिटेल्स बताई गई हैं, बहुत खूबसूरत वो उसमें अल्लाह ताला ने जो एक्सप्लेन किया ये कि किस तरह से वो नेकी करके भी वो मोमिन डरते हैं अल्लाह से। ये इतना वो ऑप्टिमम लेवल होता है कि आप नेकी करके भी आपका दिल फिर भी वो बेस्ट को आप अचीव करने के लिए उसमें एफर्ट लगा रहे होते हैं। तो ये बहुत खूबसूरत ये पॉइंट्स थे। और ये उसमें जो है वो ये और फिर गाफिल दिल का भी बताया गया उसका हाल, कि वो उनका क्या हाल होगा, कि वो किस तरह से गाफिल होते हैं। तो वो इट्स द सेम, आई वाज जस्ट इमेजिनिंग कि वो हम बीइंग ए पेरेंट्स, हम कैसे एक बच्चा जब बात नहीं सुन रहा, फौरन से वो काम नहीं कर रहा, तो हम उसके लिए कैसे वो होते हैं। तो और एक दूसरा पॉइंट अभी लास्टली आपने सूरह फुरकान की जो लास्ट आई थी, जो पढ़ी थी अभी 20th, उसमें कि हम बाज जो है दूसरों के लिए आजमाइश बन जाते हैं। तो ये भी बहुत डीप इट्स अ पॉइंट कि औलाद की मोहब्बत और मतलब बहुत सी वर्ल्डली मोहब्बतें ऐसी हैं कि जो हमें डी ट्रैक कर देती हैं कि हम जिस राह पे हमें जाना है। बेसिकली जो सनम का जो डेफिनेशन है कि जो भी चीज़ अल्लाह की मोहब्बत से आगे बढ़ जाए तो वो फिर हमें वो ही हमारे लिए आजमाइश बन जाती है बेसिकली। तो हम लोग कहते हैं कि हम औरतें पढ़ नहीं सकते कुरान शादी के बाद या पहले भी, तो बहुत से ऐसे अहकामात हम उस पे हमारे लिए वो हो जाते हैं, हर्डल हो जाते हैं, बट ये चैलेंज हमारे लिए बन जाते हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको जो है वो ऐसा मोमिन बनाए जो आज के इन पॉइंट सूरतों में आपने हम डिस्कस किए हैं। माशाल्लाह से बहुत अच्छा, जज़ाकल्लाह खैर। अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाहु फीक, आमीन या रब्बी आमीन, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। जी हमारी लिटिल साथी साइका, सिस्टर साइका। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हम अगर जब हम किसी के घर जाएं तो इजाजत लेके जाएं और दाखिल जब हम अंदर जाएं तो सबसे पहले सलाम करना चाहिए। अगर वो इजाजत ना दें तो वो बुरा नहीं, वापस चले जाना चाहिए। अगर वालिदैन और बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर वालिदैन कमरे में आराम कर रहे हैं तो नॉक करके और इजाजत लेकर जाना चाहिए। माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीक, बारकल्लाहु फीक। बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत पॉइंट। आपको पता है मैं जब इन आयत को पढ़ रही थी तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मेरे दिल में जो बात डाली थी वो आपकी ही बात डाली थी, और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दिन से कि ये वाले जो पॉइंट है ये हमारी लिटिल एंजल्स अगर आएंगी तो ज़रूर शेयर करेगी। अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको आपके वालिदैन के लिए सदका जारिया बनाए दुनिया और आखिरत में, आमीन। बारकल्लाहु फीक। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके पॉइंट्स, बारकल्लाह। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरन जमीयन। किसी और ने कुछ कहना है? सो क्या लें, वरना फिर हम इंशाल्लाह एंड करते हैं अपनी क्लास आज की। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बारकल्लाहु फी लकुम फिल कुरानिल हकीम वनफ़ी व इय्याकुम बिल आयाति वज़्ज़िक्रिल हकीम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलाम अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अलल अफ़दलिहिम व ख़ातिमिन नबिय्यीन मुहम्मदिल अमीजीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा आनिस वहशती फ़ी क़ब्री अल्लाहुम्मा अरहमनी बिल क़ुरानिल अज़ीम वजअलहु ली इमामा व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीत वअल्लिमनी मिन्हु मा जहिल्त वरज़ुक़नी तिलावतहु आना अल-लैली व आना अन-नहार वजअलहु ली हुज्जतन या रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरन जमीयन। कल मिलेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इज़्ज़त से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।